بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب لوگوں کو خوش آمدید آج کی اس کلاس میں، سبق نمبر 16 اور 17۔ جس طرح میں نے پچھلی بار بتایا تھا کہ آج کی کلاس کے بعد انشاءاللہ صرف 2 سیشن ہمارے رہ جائیں گے اور کورس آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ ٹائم ہے کہ اب آپ نے تھوڑا سا پیس جو ہے نا اپنا انکریز کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا، جب آپ پہاڑی پہ چڑھ رہے ہوں، جب پیک پہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں سے پھر اترنا جو ہے نا سلوپ کے اوپر بہت اسپیڈ ہوتی ہے اس کی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اب یہ جو 4 لیسن ہے نا، اس کے اندر آپ لوگ ذرا تھوڑی سی زیادہ محنت کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق جو ہے ہم سورہ الکافرون پڑھیں گے پہلے، اور گرامر میں پچھلی دفعہ جب میں نے فعل امر اور نہیں آپ کو پڑھایا تھا، اسی کی ایک اور فارم دیکھیں گے۔ اور آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا کہ سب لوگ جو ہے وہ امر اور نہیں کی پریکٹس کر کے آئیں گے۔ آج سب لوگوں سے کرانی ہے میں نے کلاس میں، تو امید ہے کہ آپ لوگ تیاری کر کے آئے ہوں گے۔ سبق نمبر 16 کے اختتام پر آپ 194 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، جو قرآن کریم میں 38,532 بار آئے ہیں الحمدللہ۔ تو سورہ الکافرون، جس طرح بچپن میں یہ چاروں قل تو یاد کرائی دیے جاتے ہیں سب لوگوں کو، آئی ایم شیور آپ سب لوگوں کو یاد ہوں گے یہ۔ آئیے، اور اب تک جتنے الفاظ ہم نے پڑھ لیے ہیں تقریباً 50% الفاظ اس میں سے بھی آنے چاہیے، ہمیں زیادہ ہی آئیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ جتنے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں وہ تقریباً آدھے الفاظ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا۔ تو ابھی ہم اس کو سنیں گے پہلے، اور میری ریکویسٹ وہی ہوگی کہ اب تک جو آپ عربی میں پڑھ چکے ہیں نا، وہ عربی میں ہی سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیے ہم سنتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ صدق اللہ العظیم۔ کچھ الفاظ ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ آپ نے نہیں پڑھے ہوئے ہیں، تو ابھی ہم جب دیکھیں گے تو آئی ایم شیور آپ پہچان لیں گے کہ ہاں ہم نے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ تعارف اس سورہ کا کیا ہے کہ جب دین اسلام پھیلنا شروع ہوا تو اس وقت مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی۔ جس طرح میں نے بتایا تھا کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو قریش کو ایڈریس کر رہی تھی، ان کے عقائد، شرک وغیرہ، اور خاص طور سے جو نبوت وغیرہ کے بارے میں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ان کو آئیڈیا نہیں تھا۔ جس طرح ہم نے سورہ الاخلاص میں دیکھا کہ وہ پوچھتے تھے کہ وہ کون ہے بھئی الہ، ہم تو 360 بتوں کو پوجنے والے لوگ ہیں۔ تو اسی طرح جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے اور ان کا دین جو تھا وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو جس طرح ہوتا ہے یہاں دنیا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کوئی مخالف قوتیں ہوتی ہیں، ان کو زور زبردستی دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب دیکھتے ہیں کہ اچھا اس میں کامیابی نہیں ہو رہی ہے تو پھر کوئی کمپرومائز لین دین کر کے کچھ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا جاتا ہے کہ چلو بھائی کو ایگزسٹنس پہ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح تو انہوں نے بھی یہی کیا کہ اب اس کو پھیلنے سے روک تو سکتے نہیں ہے، زور زبردستی کر کے انہوں نے دیکھ لیا، سختیاں کر کے دیکھ لیا، نہیں روک رہا تھا، پھیلتا جا رہا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک پیشکش لے کے آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو آپ سب لوگوں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوا ہوگا کہ انہوں نے آفر کی ان کو مال، دولت، عورتیں وغیرہ جو بھی چیزیں تھیں۔ ایک انہوں نے یہ والی پیشکش بھی کی کہ
کہ ایسا کرتے ہیں 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں، 1 سال ہم آپ کے الہ کی پرستش کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ اپیرنٹلی تو بڑا اٹریکٹیو لگ رہا ہے کہ چلو بھائی 1 سال کے لیے ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل صاف جواب دے دیا کہ عقیدے اور ایمان میں مصالحت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، خلفائے راشدین کی زندگی میں انہوں نے بہت سارے معاہدے کیے، اور بعض اوقات اپیرنٹلی ایسا لگا کہ انہوں نے کوئی دب کر کے معاہدہ کر لیا، مگر عقیدے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں تھا۔ اس کو یاد رکھیے گا، ایمان اور عقیدے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں ہم اس کو کیسے لے کے آئیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ فجر کی جو سنتیں ہیں اس کے اندر اور مغرب کی سنتوں میں جو 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے، کون سی تھی؟ ایک سورۃ الاخلاص اور دوسری یہی سورۃ الکافرون جو ہم آج پڑھ رہے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورہ پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ تو آئیے ہم اس کو سنتے ہیں۔ ایک اور بات پہلے بتا دوں کہ سوری لفظی ترجمہ کرتے ہیں اس کا۔ اب تک جتنی گرامر آپ نے پڑھی ہے نا اس کو بھی اپلائی کر سکتے ہیں ہم اس سورہ میں بہت آسانی کے ساتھ۔ آپ دیکھیے گا، قل آتا ہے، اشارہ کریں نا قل کا ہے نہیں، اشارہ بھی تو کریں نا، فعل امر پڑھا تھا بھائی، ایک انگلی سے نیچے کی طرف، دیکھا نا پچھلا لیسن بھول گئے۔ قل کیسے؟ ہاں، ایک آدمی کو، ابھی فعل کی یہ والی فارم آپ نے نہیں پڑھی ہے، ابھی آپ نے افعل پڑھا تھا، ٹھیک ہے۔ QC2 میں جائیں گے تو یہ والے فعل بھی پڑھ لیں گے جس میں کچھ کمزور حروف آتے ہیں، مگر قل کسی ایک کو حکم دیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، اس لیے کہہ دیجیے آ گیا لکھا ہوا، مگر کہہ کا اشارہ یہی ہے۔ اگر ہوتا قولو تم سب کہو تو کیسے کرتے اشارہ؟ 4 انگلیاں نیچے کی طرف کر دیتے، ٹھیک ہے کیا؟ تو یہ اب آپ کو آتا ہے، چاروں قل آپ نے پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایہا، یا ایہا اور یا ایہا، یہ تینوں کے معنی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اے، یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں نا، اے اس کے معنی ہوتے ہیں، اور استعمال کا فرق ہے وہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ ابھی ویسے اگلی سلائیڈ میں دکھا بھی دوں گا، مگر سیکھیں گے اس کو آگے جا کے، کب یا استعمال ہوتا ہے، کب ایہا ہوتا ہے، کب یا ایہا ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ تینوں آپ کو ملیں گے، جہاں پہ بھی آئے آپ سمجھ لیں بس اس کا ترجمہ ہم نے اے کرنا ہے، خطاب کیا جا رہا ہے۔ جیسے یا قومی آتا ہے، اسی طرح ایہا النبی آتا ہے، یا ایہا الکافرون یہاں پہ آ گیا۔ ان سب میں یہی ہے، اے میری قوم، اے نبی، اے کافرو۔ کلیئر ہو گئی یہ بات؟ آگے چلیں۔ الکافرون، اچھا کافر پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا کافر۔ آج کیونکہ اب فعل کے ہم ٹیبل کمپلیٹ کر چکے ہیں، اسم کی طرف آ رہے ہیں، تو جیسے اس دن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کون سا لفظ آیا تھا؟ حاسد، حسد کرنے والا، تو اسی طرح کافر انکار کرنے والا یا کفر کرنے والا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی اشارہ بتایا تھا کہ ہم ایسے کریں گے، کافر، ٹھیک ہے نا، اوپر سے نیچے کی طرف فاعل والا اشارہ۔ یہ اگلا لیسن ہے آپ کا، آج ہی بتا دوں کہ یہاں پہ آ گیا اس لیے آج بتا رہا ہوں، لیسن اگلا آئے گا گرامر کا۔ اور جب مفعول پڑھیں گے ہم تو ایسے اشارہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، کافر واحد کا اشارہ ایسے کر لیں گے، اب جمع کیسے کرنی ہے تو آپ سمجھیں گے کئی کافر ہیں، تو آپ اس طرح کر کے ایک لائن کھینچ دیں گے نیچے، ٹھیک ہے، کافرون، ٹھیک ہے نا، کافر ہو گیا جی۔ نہیں، پینسل سے نہیں لائن لگانی، بس ہاتھ سے لائن لگانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دینے والا ہوتا ہے، اصل میں یہ اشارہ کیا ہے؟ کوئی چیز اگر کسی کو میں دے رہا ہوں اس طرح سے، تو فاعل جو ہے اس کام کو کرنے والا ہوتا ہے، جس کے اوپر اثر پڑے گا نا وہ مفعول ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم ایسے اشارہ کریں گے۔ آج وہ تو نہیں آ رہا مگر کافر کا اشارہ آ رہا ہے آج۔ اس کی جمع ہو گئی کافرون۔ اچھا، اگر کوئی تبدیل شدہ حالت ہو کافرن یا کافرین تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ یہ تو آپ کو آ گیا ہوگا میرا خیال ہے۔ چلیں، تو اب یہاں پہ دیکھیں کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مثال ذرا ہمارے زمانے کی دی ہے کہ جب والد صاحب کبھی غصہ کرتے تھے تو کسی ایک بھائی کی ڈانٹ پڑ گئی یا پٹائی ہو گئی تو باقی سب سیدھے ہو جاتے تھے، ایسے ہی ہوتا تھا نا۔
آج کل تو ایسا نہیں ہوتا ہے نا، بچوں کی پڑھائی تو نہیں ہوتی ہے نا ہمارے زمانے میں بہت ہوتی تھی. تو اب یہاں پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں. کس پہ ناراض ہو رہے ہیں؟ کافروں پہ. تو ہمیں چوکنا ہو جانا چاہیے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. صحیح. چلیں، کافر ہے کیا؟ پہلے اس لفظ کو بھی دیکھ لے ذرا. کفارا فعل اس کے 3 یا 4 معنی بن جاتے ہیں. ایک تو یہ اصطلاحی معنی کفر کرنا، ایک ہے انکار کرنا، ایک ہوتا ہے چھپا دینا. ٹھیک ہے، جو قرآن میں بھی آتا ہے کہ کسان جو ہے وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، اس طریقے سے. تو کافر کا عام معنی جو ہوتا ہے انکار کرنے والا ہوتا ہے. اصطلاحی معنی ہے کفر کرنا، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں. مگر عام طور پہ کسی بھی چیز کا کوئی انکار کرے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس کا کافر ہوں، میں اس کا انکار کرنے والا ہوں. تو وہ کفر کا فتویٰ اس کے اوپر نہیں لگتا. ٹھیک ہو گیا. تو کافر کا معنی کیا ہوا؟ انکار کرنے والا، یعنی کہ جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لیا اور پھر اس کا انکار کرے. یہاں پر وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دی. ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون سے نہیں بلکہ یا ایھا الناس کہہ کر پکارا گیا ہے. تو اب یہ بھی بات ہو گئی کہ کفر جو جان بوجھ کے سمجھ کر کے پھر انکار کرے گا اس کے اوپر اطلاق ہوگا اس لفظ کا، ادروائز ان جنرل سب کے اوپر نہیں ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کافروں پر ان کی شرک کی وجہ سے ناراض ہیں تو ہمیں بھی چوکنا ہو جانا چاہیے. یہ بات ہم نے کر لی. اب کافر کیونکہ انکار کرنے والا ہے تو یہ کوئی گالی نہیں ہے. عام طور پہ ہم اس کو اسی طرح استعمال کرتے ہیں نا کہ اس کو کافر کہہ دیں. تو کافر تو انکار کرنے والا ہوتا ہے، اور کافر کا لفظ ہے یہ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اگر ہم بتوں کا انکار کر رہے ہیں تو ہم بتوں کے کافر ہو گئے نا بھائی. اور قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. کہاں پہ استعمال ہوا ہے؟ سورہ البقرہ آیت الکرسی کے بعد جو آیت آتی ہے نا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. تو فمن یکفر بالطاغوت، یکفر کفرا فعل ماضی ہے، یکفر فعل مضارع، یہ تو اب آپ پڑھ چکے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو جو انکار کرے کس کا؟ طاغوت کا، اور ایمان لائے اللہ پر. تو کون ہے یہ مسلمان ہے نا. تو اس لیے اس لفظ کے لیے پریشان آپ نے نہیں ہونا ہے کہ جس کے لیے کافر کا لفظ استعمال کر دیا جائے تو آپ کہیں گے جی کوئی گالی دے دی ہے اس کو. ایسا نہیں ہے. نہیں، طاغوت جو ہے یہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کی بندگی پرستش اس کی طرف لے کر کے جائے. ٹھیک ہے نا. ہاں بالکل. دعا کیا کرنی چاہیے ہمیں اس کے بارے میں؟ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دیجیے. پھر اپنا احتساب کرنا چاہیے. کتنی دفعہ میں اپنی انا، خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا. پلان بنائیے استغفار، اللہ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا، خود کی تربیت کرنے کا، اور پھر اسی کی تبلیغ کرنی ہے کہ ہم نے اپنی انا اور روایات، خاص طور سے جو کسٹمز ٹریڈیشنز وغیرہ ہیں ان کو ماننے کے نقصانات. ٹھیک، تو یہی چیز ہم نے دوسروں کو بھی بتانی ہے. پریکٹس کر لیں ہم اس کی. اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے علم، سکھائیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم فعل آگے جا کر کے پڑھیں گے کہ علم کون سا فعل امر ہے. تو فعل امر ہی، مگر ابھی تک آپ نے تو افعل پڑھا ہوا ہے نا. تو جو ہم فعل کی قسمیں پڑھتے جائیں گے پھر ساری چیزیں سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. قل، کہہ دیجئے، یا ایھا، اے الکافرون، کافرو. اگلی آیت ہے لا اعبد ما تعبدون. لا نہیں، پتہ ہے آپ کو؟ اعبدو کا اشارہ کریں گے تو مجھے پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں کو آ گیا ہے.
ابھی تک میں انتظار کا. ہاں اب دو تین لوگوں نے صحیح اشارہ کیا. دیکھیں آبدو جو ہے افعلو کے وزن پہ ہے نا, ٹھیک ہے, تو فعل مضارع ہو گیا, فعل ماضی کا اشارہ ادھر ہوتا ہے, فعل مضارع کا اشارہ ادھر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آبدو جو ہے فعل مضارع ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں, فعل ماضی ہوتی ہے, اس کا ترجمہ کریں گے میں نے عبادت کی, مگر فعل مضارع میں کرتا ہوں یا کروں گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ فعلہ کا ٹیبل جو ہے نا بہت پکا ہونا چاہیے آپ کا, اسی سے پتہ چلتا ہے آپ کو کہ افعلو ہے تو آبدو آ گیا, اسی طرح نافعلو ہے تو نعبدو آ جائے گا. اب اسی طرح آگے آ رہا ہے تعبدون, تو تفعلون اگر آپ کو آتا ہے تو یہ اشارہ اوپر ہے, ٹھیک ہے نا, نیچے نہیں ہے, یہ فعل مضارع ہے, ٹھیک. تو اب اس کو ذرا دیکھیں کہ آبدو کا مطلب ہے میں عبادت کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور عبدہ یعبدو کی گردان آپ نے سیکھی بھی تھی نا, جلدی سے کر لیں گے فوراً پتہ چل جائے گا. عبدہ عبدو عبدتا عبدتو عبدتم عبدنا یعبدو یعبدون تعبدو تعبدون اور آبدو نعبدو. کلیئر ہو گیا یہ چیز آپ نے اب بلڈ کرنی ہے. جو قرآن پڑھیں گے نا, فعل کا جو صیغہ ہے فوراً ذہن میں آنا چاہیے کہ اس کا اشارہ کیا ہوگا. اس اشارے سے کیا پتہ چلے گا, اسی اشارے سے پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, کیونکہ رائٹ ہینڈ یوز کر رہا ہوں لیفٹ ہینڈ یوز کر رہا ہوں. اس اشارے سے پتہ چلے گا کہ فعل ماضی ہے یا مضارع ہے, لیول نیچے ہے کہ لیول اوپر ہے. یہ جو میں بار بار لوگوں کے ہاتھ اوپر کراتا ہوں نا کہ بھائی ادھر آنا چاہیے, وہ کبھی یہاں آ جاتا ہے تو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ لیول تھا یا یہ لیول تھا. ٹھیک ہے نا. ہاں یہ پریکٹیکل چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. اس کے بعد پھر آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ غائب کے لیے بات ہو رہی ہے یا حاضر کے لیے بات ہو رہی ہے. واحد ہے, ایک انگلی کا اشارہ کیا میں نے, یہ جمع ہے, چار انگلیوں کا اشارہ کیا. تو اب یہ آپ نے پک کرنی ہے چیز اور بلڈ کرنی ہے اپنے اندر. جو فعل آئے نا کوشش کریں کہ اس کا اشارہ کر لوں میں, اشارہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ نے فارم جو ہے اس کی وہ صیغہ پہچان لیا ہے اچھی طریقے سے. چلیں, ایاک نعبدو میں ہم نے پڑھا تھا اس وقت, ہم نے کیونکہ فعل مضارع نہیں پڑھا تھا, میں جب ریویژن کر رہے تھے مڈ کوئز کے لیے تو میں نے اس میں کروا دیا تھا آپ کو کہ نعبدو, تو آبدو اور نعبدو ابھی آپ کو آتا ہے. عابد عبادت کرنے والا, کر لیں اشارہ, ٹھیک ہے نا. نہیں یہ جیسے کوئی چیز پکڑ کے کسی کو دی جا رہی ہو نا, اس طریقے سے, مثال کے طور پہ. ہاں چلیں یہ دیکھیں, اب یہ میں نے کسی کو دینا ہے نا تو میں اس طرح پکڑ کے دوں گا نا, ٹھیک ہے. ہاں تو یہ فاعل ہے اصل میں, فعل کرنے والا فاعل. اب جو لے رہا ہے وہ ہاتھ اس طرح کر کے لے گا نا, تو وہ ہو گیا مفعول, ٹھیک ہے نا. تو اس فعل کا اثر جس کے اوپر پڑا, فاعل فعل کرنے والا, مفعول جس کے اوپر اس کا اثر پڑا. تو اب عابد اور معبود کا اشارہ آپ کر سکتے ہیں, عابد معبود. جتنے فعل ہم نے پڑھے اسی طریقے سے, حاسد پڑھا ہم نے, ظالم تو پڑھا ہوا تھا, مظلوم ٹھیک ہے نا, ناصر مدد کرنے والا, منصور جس کی مدد کی گئی, فاتح کھولنے والا, مفتوح, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ آپ نے سیکھ لیا. آگے چلیں. ماں درمیان میں جب آئے ہم نے پڑھ لیا تھا, شروع میں آئے تو کیا ہوتا ہے, شروع میں آئے گا تو ہم نے کہا تھا یا تو کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے, اور درمیان میں آئے گا تو جو, تو یہ بھی وہی ہے جس کی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں کیونکہ با ماں پر ترجمہ ہم کر رہے ہیں. یہ دیکھ لیں, ماں فیہی میں جو ماں شروع میں آ رہا تھا وہ نہیں والا. پھر سوال میں ماں دینوں کا آ گیا تھا, کیا ہے تمہارا دین. اس کے بعد من شر ما خلقہ میں جو ہم نے پڑھا تھا درمیان والا جو, ریکال کر لیں, یہ یاد رہے گا کہ جب بھی درمیان ما آئے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو کے معنی میں آ رہا ہے. تو لا عابدو نہیں میں عبادت کرتا ہوں, ما جو یا جس کی, تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. اشارہ کر لیں تعبدون کا, جلدی سے کریں گے, ہاتھ ہلائیں گے تو پکا ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تعبدون, ہاں چاروں انگلیاں آگے کی طرف, ٹھیک ہے. بس یہ آپ نے کام کرنا ہے. جو فعل آئے فوراً جلدی سے اشارہ, خود صبح تلاوت کر رہے ہیں, جو فعل آئے جس کو آپ پہچانتے ہیں فوراً دیکھیں اچھا یہ کیا ہے, یعبدون ہے تو پھر ادھر چار انگلیاں ہوں گی, تعبدون ہے تو ادھر چار انگلیاں ہوں گی, ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے. اور ابتا ہے تو
سامنے اشارہ ہوگا، ٹھیک ہے. ابد تم ہے تو ٹھیک ہے، یہ آپ انجوائے کریں گے اس کو تھوڑے عرصے میں، اور پھر یہ ہیبٹ بن جائے گی آپ کی نا. پھر اشارے کر رہے بغیر آپ کو، وعلیکم السلام، اشارے کیے بغیر جو ہے وہ خود بخود اس کا مفہوم سمجھ آ جائے گا نا آپ کو، آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا پورا اسی سے. ٹھیک ہے، چلیں کافی میرا خیال ہے میں نے اس پہ ٹائم لگا دیا ہے صرف اس کی امپورٹنس کے لیے. دیکھیں آبدو افلو کی طرح تھا، اور تعبدو جو ہے وہ تفلونا کی طرح، تعبدونا تفلونا. ٹھیک ہے، چلیں. عبادت ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ کہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا پرستش کرنا، اطاعت اور فرما برداری، غلامی، تینوں معنوں میں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. پھر عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، کوئی کمپرومائز بلیف کے اوپر نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا بات، کیونکہ وہیں سے کفر شروع ہوتا ہے، پھر دین سے اخراج وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہ جو 4 چیزیں ہم نے بات کی تھیں، آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ذات میں شرک ہو جائے گا، نہیں ہو سکتا. وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، باپ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. پھر اس کی صفات میں بھی کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کے جیسا کوئی سننے والا نہیں ہے، دیکھنے والا نہیں ہے، اس کی طرح کا غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا صفات، رزق دینے والا اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، بیماری دینے والا اور اچھا کرنے والا، ٹھیک ہے، پریشانی میں ڈالنے والا اور پریشانی سے دور کرنے والا، یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی صفات میں آتے. پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہے کہ اسی کو سجدہ کیا جائے، اسی کی بندگی کی جائے، اسی کی رضا کے لیے کام کیے جائیں، یہ ساری چیزیں. پھر اختیارات میں قانون اللہ تعالیٰ کا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا، اجازت ہی نہیں ہے اس کی. تو یہ 4 چیزیں یاد رکھنے والی ہیں. جی یا کرو گے، دونوں ہو سکتا ہے نا. ہاں ایک دفعہ اور آئے گی ابھی آتی ہے اس میں بتاؤں گا میں آپ کو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بامحاورہ ترجمہ جو کرتے ہیں نا، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مفہوم کم لفظوں میں ادا ہو رہا ہے تو کر دیتے ہیں. وہ یہ آپ لوگ، ہم نے جو ایک لفظ کا آپ کو ترجمہ سکھایا ہے نا، وہ اس لیے سکھایا ہے کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اصلی ترجمہ یہ جہاں پر بھی آئے. یہاں پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بامحاورہ ترجمہ ہوتا ہے. اب جیسے یہاں پہ ماں کا ترجمہ جو نہیں لکھا ہوا ہے نا، جس کی لکھا ہوا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہاں کانٹیکسٹ میں زیادہ بہتر ترجمہ ہو جائے گا. اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو قرآن کا ترجمہ ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، ترجمانی کر دیتا ہے تھوڑی آپ کے سمجھ کے لیے. کوشش کریں گے عربی میں سمجھیں اس کو، ٹھیک ہے نا. اگر تعبدونا کا آپ کے ذہن میں ہے کہ تم سب کرتے ہو یا کرو گے، آپ اس کو بڑا آرام سے سمجھ سکتے ہیں کہ اچھا یہ جمع کا سیکھا ہے. اب یہاں پہ تم عبادت کرتے ہو، سب لکھا ہو نہ لکھا ہو، کوئی مجھے فرق نہیں پڑتا. وہ اس لیے کہ ہم اردو میں جب کہتے ہیں نا تو تم عام طور پہ ہم واحد کے لیے کہتے ہیں، اور تم سب جمع کے لیے، مگر دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے. جمع کے لیے بھی تم، ٹھیک ہے نا، اس لیے ٹھیک ہے. اچھا تو اب دیکھیں اسباق کیا ہے اس کے کہ آج اسلام کے دشمن اسلام کو بہت بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی اس میں یہ سختی ہے، یہ خرابی ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا. تو خاص طور سے اختیارات اور عقیدے کے معاملے میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پورے ایمان و یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرہ برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کرنا ہے. اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھیں کہ جی ہم اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت کرتے ہیں اور تم لوگ جو ہے پتہ نہیں کس کس کی بندگی کر رہے ہو. پریکٹس کر لیں، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. اگلی آیت ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. وَلَا أَنْتُمْ سب آتا ہے آپ کو؟ کوئی نیا لفظ نہیں ہے. اور نہیں تم سب.
عابدون ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عابد واحد ہے اور عابدون جو ہے اس کی جمع ہے. اشارہ کیسے کریں گے؟ عابد اور عابدون کا کیا کریں گے ہم؟ ایک اوپر سے جا کے پھر ایک لائن نیچے لگا لیں گے کہ بہت سارے عابد ہیں. ٹھیک ہے نا. تو عابدون ہو گیا. یہ عبادت کرنے والا عابد ہو گیا اور جمع میں عابدون ہو گیا. اگر عابدن یا عابدین آ رہا ہے تو پھر عابدین ہوگا. عبد جو ہے وہ غلام کو کہتے ہیں. یاد رکھیے عام طور پہ لوگ اس سے کنفیوز کرتے ہیں. عبد جو ہے نا وہ بندہ یا غلام اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم پڑھ چکے ہیں وہاں پہ عبدہ و رسولہ میں. ٹھیک ہے. عبد کی جمع عباد لکھی ہے نا. عبد ہے نا وہ غلام والا ہے یا بندے والا ہے. عباد اللہ کہتے ہیں نا. جی تو ٹھیک ہے نا, غلط تو نہیں ہے. اب آ گئی ہے یا ابھی بھی نہیں آئی ہے؟ تو بریک میں سمجھا دوں گا. میں لے آئیے گا, پیپر لے آئیے گا, بریک میں سمجھا دوں گا میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلے ما شروع میں آئے تو کیا سوال والا یا نہیں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. درمیان میں آئے تو جو یہاں پہ کہاں شروع میں آ رہا ہے کہ درمیان میں آ رہا ہے تو پھر وہی ترجمہ ہو گیا جس کی. ٹھیک ہے نا. اعبدو اشارہ کر لیں افعلوا والا. ٹھیک ہے نا. ہاں اشارہ کریں گے تو پکا ہو جائے گا اوپر کی طرف. یہاں ادھر لے کے آئے. کل سجاد فوج میں تو ہم جب فوجیوں کو پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں بیلٹ لیول فعل ماضی, کیپ لیول جو ہے وہ فعل مضارع. تو آپ نے ادھر کیپ سے نیچے ہاتھ نہیں لانا ہے. ٹھیک. چلیں اسباق کیا؟ یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں ہے. سارے مذاہب ایک جیسے نہیں ہو سکتے. پہلے والی بلٹ کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ شرک اگر کرو گے تو تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. شرک کرنے والے کے اعمال قبول ہی نہیں ہے. اب چاہے جتنی بھی اس نے عبادت کی ہو, اگر شرک کیا ہے نا تو سارے اعمال اس کے ضائع ہو گئے. تو اس لیے شرک کی ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. پہلی بات. دوسری بات, یہ نہیں کہا سکتا کہ سارے مذاہب ایک جیسے ہیں. یہ آج کل جو یونیورسل ریجن والی کہانی چل رہی ہے نا, نہیں ہے. جو دین اللہ کا ہے وہ کسی اور کا بنایا ہوا دین ہو ہی نہیں سکتا اس کے مقابلے میں. ٹھیک ہے نا. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ تعالیٰ کو ہرگز قبول نہیں ہے. یہ تو میں نے پہلے بات بتائی تھی کہ قیامت والے دن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, اعمال لوگ لے کے آئیں گے ان کا وزن ہی نہیں ہوگا قیامت والے دن. نہیں یہ بھی ایک انڈیا پاکستان میں یہ ایک طرح کے غلط پریکٹس ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. رسپیکٹ کے لیے آپ کہا جاتا ہے. نہیں گھر میں ابا کو تم کر کے تو کر کے وہ خاطر پر آتے ہیں آپ. نہیں ابا تو ایک ہی ہوتا ہے گھر میں تو ایک ہی ابا ہوتا ہے. سر پلیز گھر میں ایک ہی ابا ہوتا ہے. اگر ایک سے زیادہ ابا آپ نے گھر میں کر لیا نا تو مشکل ہو جائے گی بڑی. کیا بریک میں کر لیں گے یا کلاس کے بعد کر لیں گے؟ کیونکہ لیسن کا جو ٹائم ہے نا, لیسن کا ٹائم ہے, پھر وہ آپ 1 بجے تک رہنا چاہتے ہیں ادھر, آئی ایم ریڈی. دیکھیں نہیں آپ کو کلیئر نہیں ہے نا, باقیوں کو کلیئر ہو گئی ہوگی, ان کا کیوں وقت ضائع کریں گے؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی, سب لوگ آج کلاس کے بعد رک جائیں گے. اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے ہم جو ناوک صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جس کو کلیئر ہو گیا وہ جا سکتا ہے. ولا انا عابد ما عبدتم, اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی. ولا انا سب آتا ہے. آگے چلے جائیں. چلے میں ٹائم بچانے کی کوشش کرتا ہوں آپ کے سوال کے لیے. عابد بات کر لی تھی ہم نے. ابد تم کا اشارہ کریں. اب یہ اوپر کیوں ہوگا؟
فعل ماضی کے مضارع. اچھا آپ تو درمیان میں کر رہے ہیں اشتیاق صاحب, کہیں یا تو اوپر رہے یا نیچے رہے. کیوں ہوگا؟ کریں فعلا کا فعلا ہی گردان کریں پہلے. فعلا نیچے ہاتھ رکھیں. فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم. ابتا میں آ جائیں. ابدا, ابدو, ابتا, ابتو. کہاں اشارہ ہو رہا ہے؟ ادھر ہو رہا ہے. ابتم ادھر ہو گیا. فعل ماضی ہے نا بھائی, فعل مضارع کا لیول ہائی ہے, فعل ماضی کا نیچے لیول ہے. یاد رکھنا ہے اس کو آپ نے اچھی طریقے سے. تو فعلتم کا اشارہ جو ہے وہ, اور یہاں پہ فعل ماضی دیکھیں نا, تم نے عبادت کی. ٹھیک ہے نا, ترجمے سے ہی پتا چل رہا ہے ہمیں. سر عابد آپ کے ہوم ورک بک سب ہمارے پاس جمع ہوئی ہے, وہ آج لے جائے گا. پچھلے 3 ہفتے سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو ملاقات ہو, مگر آپ کو کلاس سے کچھ پہلے چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا مجھے. آج آپ نے یاد سے لے کے جانی ہے, سنبھال کے رکھ رہے ہیں مجھ کو. کیا سبق مل رہا ہے ہمیں اس سے؟ کہ یہاں پہ شدت سے انکار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے, ابھی بھی نہیں اور آئندہ بھی نہیں. اب یہ جو بات ہو رہی تھی, یہ جو فعل مضارع کے 2 معنی ہم نے پڑھے ہوئے ہیں نا, وہاں اس کو اپلائی کر لیں. ابھی نہیں, لا اعبدو میں نہیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, ابھی نہیں کر رہا نا. مستقبل میں بھی نہیں, ولا انا عابد, ٹھیک ہے نا, آئندہ بھی میں نے نہیں کرنا ہے. نہ موجودہ معبودوں کی ما تعبدون سے پتہ چل رہا ہے ہمیں, اور نہ ماضی کے معبودوں کی. کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ ما عبدتم سے پتہ چل رہا ہے. تو یہ ابھی ایک دفعہ اینڈ میں, پھر جب پوری آیت کمپلیٹ ہو جائے گی نا, یہ آپ کو ٹی پی اے کے اشاروں کے ساتھ میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ, آپ کو مزہ آئے گا اس میں. پریکٹس کر لیں. ولا انا, اور نہ میں, عابدن عبادت کرنے والا, ما جس کی, عبدتم تم نے عبادت کی. اور آپ کہہ سکتے ہیں تم سب نے عبادت کی اگر کنفیوژن ہے کسی کو تو, ٹھیک ہے نا. ویسے کلیئر ہے, یعنی تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی, اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. آخری آیت, لکم دینکم ولی دین. یہ میں نے کہا تھا نا شروع میں, ہو سکتا ہے آپ کو لگے گا کہ آپ نے نہیں پڑھا ہوا ہے, مگر سب آتا ہے آپ کو. سب سے پہلے آ جائیں لکم, اشارہ کریں لکم کا. لکم ہو گیا, جمع ہے, 1 انگلی سے نہیں ہوگا, 4 انگلیوں سے, ٹھیک ہے. جلدی سے کر سکتے ہیں. لہو, لہم نہیں, لا کہاں سے آ گیا بیٹا, مؤنث تھی. لہو, لہو, لہم, لکا, لی, لکم آ گیا نا. اچھا, پھر دینکم بھی ایسے ہی ہوگا, دینہو, دینہم, دینو کا, دینی, دینکم, یہ بھی آتا ہے آپ کو. واہ کے معنی اور ہو گئے. لی ہے یہ, یا پہ زبر لگی ہوئی آگے ملانے کے لیے, ٹھیک ہے نا, صحیح. اصل میں یہ لی ہے, تو واہ لی, اور میرے لیے. دینی یہ بھی آتا ہے آپ کو, میرا دین کیوں ترجمہ ہوا ہے اس کا؟ نہیں, وہ تو میرے لیے. یہ چیز میں نے اس دن بتائی تھی آپ کو کہ اسم کے بعد اگر زیر آتی ہے نا, تو یہ شارٹ کر کے لکھا ہوتا ہے یا ہے, اصل میں دین ہی ہے یہ, میرا دین, ٹھیک ہے. یہ اس دن بھی بات کی تھی میں نے. جی اسی طرح آپ انگلش میں نہیں کرتے, ڈو ناٹ کو شارٹ میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا, لکھتے بھی وہی ہیں, تو عربی میں بھی ایسے ہی ہے. ہاں, پہچان کیا ہے؟ اس سے پیچھے کوئی حرف جر اگر آتا ہے نا, پھر آپ سمجھتے کہ اچھا یہ تو مجرور ہو رہا ہے, وہ اس سے حرف جر کی وجہ سے. آپ نے پڑھ لیا حرف جر تو کوئی آ نہیں رہا اس کے پیچھے, ٹھیک ہے. اسم ہے تو اسم کو پیش کے ساتھ ہونا چاہیے. استی حالت تو ہم نے یہی پڑھی ہوئی ہے نا, زبر اور زیر تو کسی تبدیلی کی وجہ سے آتے ہیں. تو یہ ولی دین آپ وقف کر رہے ہیں نا, اس لیے دین آ رہا ہے. اگر نام وقف کروں میں اگلی سورہ کے ساتھ اس کو ملا لوں, تو پھر دینی زیر کے ساتھ ہی پڑھوں گا, یا پھر بھی نہیں پڑھوں گا میں اس کی, ٹھیک ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ بولنے میں بھی نہیں آتی ہے, لکھنے میں بھی نہیں آتی ہے, مگر زیر سے پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ اس میں یا لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا.
مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مذاہب برابر ہیں، یہ میں نے پہلے بھی بات کی کہ یہاں سے ایک اور کچھ اس طرح کی لوگ بات کرتے ہیں نا کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے آپ کے لیے آپ کا دین ہمارے لیے نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر آج یہ کوئی مطلب نکال رہا ہے تو سب سے پہلے ہم اس سے پوچھیں گے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس آیت کا یہ مطلب لیا تھا؟ اگر لیا ہوتا تو وہ چھوڑ دیتے تبلیغ، نہیں لیا تھا نا۔ تو آج اگر کوئی کہے اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ لوگوں کو ان کے دین پہ چھوڑ دو اور خود اپنے دین کو فالو کرتے رہو، تو وہ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں نا کہ کسی کو کیا چھیڑو نہیں اور اپنا چھوڑو نہیں وغیرہ، یہ غلط طریقہ ہے، بالکل غلط طریقہ ہے، اسلام کا یہ طریقہ نہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے خود اپنا عقیدہ درست کریں اس کتاب کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اور وہی لوگوں تک پہنچائیں، ٹھیک ہے نا۔ آج پھر ہم ایک حدیث پڑھیں گے، کلیئر ہو جائے گا اس سے۔ اچھا پریکٹس کر لیں، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولی اور میرے لیے، دینی میرا دین۔ اب دیکھیں اس کے اندر جو میں نے کہا تھا کہ جو فعل آپ نے سیکھ لی ہے نا اس کی بہت اچھی پریکٹس ہوتی ہے سورہ کے اندر۔ فعل ماضی کیا آیا؟ ابتم آ گیا، فعل مضارع کیا آیا؟ اعبدو اور تعبدون آ گیا، فاعل آ گیا کافرون، عابد عابدون۔ ضمائر جو آپ نے سیکھ لی ہیں انا، انتم، لکم، لی، ٹی پی آئی کے میتھڈ کی بہت اچھی پریکٹس ہو سکتی ہے نا۔ چلیں تو اب ہم اس سورہ کو سنیں گے اور اب آپ نے ذہن میں جو صیغہ آ رہا ہے نا اپنے ذہن میں اس کو کلیئر کرنا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے کہ فعل مضارع ہے، یعنی نیچے اشارہ ہوگا، اوپر ہوگا، واحد ہے یا جمع ہے، اسم ہے، فاعل ہے، واحد ہے، جمع ہے، ضمیر واحد ہے، جمع ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے دینی میں واحد ہو رہا ہے اور دین و کم میں جمع ہو رہا ہے، یہ اچھی طرح سمجھ کر کے نا پھر اس کو آگے چلیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم اس کو سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک منٹ پلے یہاں سے ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا کافرون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینکم دينكم ولی ولي دین۔ دين۔ یہ جو مختلف صیغے اس میں آ گئے نا ان کو سمجھنے کے لیے اشاروں کے ساتھ آپ پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ویسے قرآن کریم کی تلاوت ہم اس طرح سے نہیں کرتے ہیں، صرف پریکٹس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ یہ کام اس سورہ میں کر سکتے ہیں۔ پڑھنے یا جس کو اگر ابھی تک یاد نہیں ہے یہ والی سورہ تو یاد کرنے کے لیے جو ٹپ ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ دی ہوئی ہے کہ سب سے پہلے خطاب شروع ہوتا ہے یہاں پہ قل کہہ دیجئے سے، پھر آج کی بات ہوتی ہے اس میں پریزنٹ کی کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں اور تم عبادت نہیں کرتے ہو، پھر کل کی بات ہوگی کہ میں عبادت نہیں بلکہ ہاں میں نے عبادت نہیں کی ہے اس کی اور تم اس کی عبادت نہیں کرو گے، پھر آخری بات کیا ہوگی کہ لکم دینکم ولی دین، یعنی کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، اگر تم میرے دین پہ نہیں آ رہے ہو تو مجھ سے مت ایکسپیکٹ کرو کہ میں تمہارے خداؤں کی عبادت کر لوں گا ایک سال کے لیے جو تم لوگ لے کے آئے ہو پروپوزل، ٹھیک ہے نا۔ خلاصہ کیا ہے؟ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصالحت کی گنجائش نہیں ہے، بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ عقائد میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ لیسن الحمدللہ ہمارے یہاں مکمل ہو گیا ہے، گرامر شروع کرتے ہیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ گرامر میں جو آپ نے فعل امر اور نہیں سیکھا تھا، آج کوئی اور نیا رول نہیں سیکھ رہے ہیں ہم، دوسرے فعل سے
اس دن ہم نے فعلا، فتح، جعلا اس سے کیا تھا نا. آج کچھ اور دوسرے فعل سے کریں گے. صرف آج کے لیسن میں بھی فعل امر اور نہیں ہی کی پریکٹس ہوگی. ٹھیک ہے. وہی ٹی پی آئی کا میتھڈ ہے ہمارا. اور اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنا ضروری ہے یہ, کہ اشارے سے پتہ چلتا ہے ہمیں کہ کون سا صیغہ ہے, فارم کون سی ہے. یہ ٹی پی آئی کا میتھڈ اس لیے ضروری ہے. اسم کی میں بات کر چکے ہیں ابھی. فعل آج کل ہم پڑھ رہے ہیں, فعل ماضی اور مضارع. آج پچھلی دفعہ ہم نے امر بھی پڑھ لیا تھا. تو فعل کی بھی تینوں قسمیں ہماری ہو چکی ہیں. حرف اب ہم پہچان لیتے ہیں الحمدللہ. فعل ماضی ہو چکا ہے جو, فعل مضارع جو ابھی, ہاں فعل امر. دو چیزیں ہم نے اس کے بارے میں اس دن بات کی تھی, کہ یا تو حکم ہوگا یا دعا ریکویسٹ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور اس دن کیا کہا تھا کہ فرق کیا تھا دونوں میں؟ ہاں, اوپر سے نیچے جو ہے وہ حکم ہوتا ہے ہمیشہ. چھوٹوں کو حکم دیا جاتا ہے نا. بڑوں سے کیا کرتے ہیں؟ بڑوں کو حکم دیتے ہیں بھائی, ہیں؟ بڑوں کو کبھی حکم دیا ابا اماں کو؟ کبھی ایسی غلطی تو نہیں کری ٹھیک ہے. اچھا, تو وہ جب ہم اس میں پڑھتے تھے اسلامک یونیورسٹی میں, تو وہ بتاتے تھے کہ ہے تو فعل امر ہی, مگر اس کو پھر گرامیرینس دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. ایک فعل امر اور ایک فعل دعا کہتے ہیں پھر اس کو. تو اگر وہ کیا کہتے ہیں, من الاصغر الی الاکبر, چھوٹے سے بڑے کی طرف ہوگا تو کیا ہے؟ فعل دعا ہو گیا. اور من الاکبر الی الاصغر, اوپر والے سے نیچے کی طرف ہوگا تو کیا ہوگا؟ فعل امر ہوگا, حکم. ٹھیک ہے. چلے ریویژن کر لیں. میں نے کہا تھا سب لوگ یاد کر کے آئیں گے. تو فا عین لام سے ہی ہم نے فعل امر بنایا تھا, یعنی حکم دینا, اور فعل نہیں بنایا تھا منع کرنا. ٹھیک, کیونکہ حکم بھی سامنے والے کو دے رہے ہوتے ہیں اور منع بھی سامنے والے کو کرتے ہیں, اس لیے اشارہ ہم نے سامنے کیے تھے دونوں کے. واحد اور جمع ایک انگلی سے اور چار انگلیوں سے. ابھی صرف مذکر سیکھا تھا ہم نے, مؤنث نہیں سیکھا تھا. ٹھیک ہے نا. یاد ہے میں نے کہا تھا کہ گھر جا کے آپ آرڈر نہیں دے سکتے ابھی. ہاں, تو آپ کو آرڈر دیا جا سکتا ہے. مذکر کے سیکھے, لیڈیز بھی سیکھ کے گئی ہیں ابھی. ٹھیک ہے. چلیں یہ پریکٹس کر لیں اس کی. ایک دفعہ میں کرا دیتا ہوں, پھر آپ لوگوں نے کرنا ہے. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, افعل, افعلو, لا تفعل. دیکھیں لا تفعل ایسے کھولیں گے ہاتھ. میں نے بتایا تھا اس ایلبو کے پاس لے کے آئیں فنگر کو, سر اس انگلی کو ادھر لے کے آئیں یہاں, ہاں, اور یہاں سے کھول دیں. بس بس اتنا سا کام ہے. لا تفعل, لا تفعلو, چاروں انگلیوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. بس ابھی میرا خیال ہے ہم نے یہیں تک کیا ہوا ہے. فاعل مفعول آگے جا کے کریں گے انشاءاللہ. اس کو پھر ہم نے فتح سے کیا تھا. ٹھیک ہے. اور جعل سے نہیں کیا تھا ہم نے, کیا تھا, ہوم ورک دیا تھا میرا خیال ہے میں نے. چلے تو اب ایسا کرتے ہیں, یہاں سے شروع کرتے ہیں. فعل امر اور نہیں صرف کرا دیں, چلے ماضی مضارع چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. آپ آئی نہیں تھے تو پھر تو اور ضروری تھا کہ گھر جا کے پوچھنا چاہیے تھا آپ نے کہ کیا پڑھا تھا پچھلی کلاس میں. ہیں جو نہیں آتا اس کو تو دوہری ذمہ داری ہو جاتی ہے. آپ کرائیں گے بیٹا؟ آپ بھی بھول گئے؟ آپ کرائیں گے سر, کلاس کو کرائیں نا جلدی سے, سب نے کرانا ہے آج. ہاں نہیں, فعلا کیا کرا دیں, افل, افل سے کرا دیں. ہاں نہیں نہیں, افل, افل سے کریں. بس صرف امر اور نہیں کرا رہے ہیں. ہاں افعلو. ایک منٹ, ایک منٹ, ایک منٹ, آپ بیٹھ جائیں نا, ابھی آپ کو دوبارہ بلا لیتا ہوں. سر آپ آ جائیں, پرانے لوگوں کو پہلے کراتے ہیں نا. آئیے چلیں. ماشاء اللہ, دیکھیں نا اشتیاق صاحب آ جائیں. آپ دونوں کو ہی بلانا ہے میں نے.
ابھی بلانا ہے، آپ دونوں کریں ساتھ ساتھ. ہاں آخر میں پھر بلاؤں گا جو رہ جائے گا. نہیں یہاں سے دیکھیں، یہاں سے بس بہت اوپر نہیں لے کے جانا ہے، ادھر سے ادھر. ہاں اب منع کر رہے ہیں آپ بھائی. ہاں افعل افعلوا لا تفعل لا تفعل. کریں یہ اس طرح رکھیں، ایسے رکھیں گے، پھر کوئی اور اشارہ بعد میں ہم سکھائیں گے، اس میں مشکل ہو جائے گی. جی ماشاء اللہ. باری باری جلدی جلدی آ جائیں، ٹائم نہیں لگائیں. نیکسٹ آ جائیں آ جائیں. ہاں چلیں سر آئے بیٹا، جلدی جلدی خود ہی آتے جائیں، مجھے نہیں بلانا پڑے. چلیں بیٹا جلدی سے نیکسٹ. چلیں نہیں آپ لوگ نہیں بتائیں. یا کیوں لگا رہے ہیں آپ؟ کوئی شروع میں آپ کیا لگا رہے ہیں؟ یا لگا رہے ہیں، کیوں لگا رہے ہیں؟ نہیں پہلے پھر سے کریں، افعل سے کریں. اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہو گیا. چلیں آ جائیں. لا تفعل لا تفعل لا تفعل. گڈ. آ جائیں کرائیں. نہیں ابھی آپ کی باری آئے گی. جلدی ادھر سے ادھر سے. ہاں ہاں ایک انگلی سے افعل. شاباش. ہاں افعلوا چاروں انگلی. گڈ. نہیں وہی ہاتھ یہی رہے گا ابھی، ہاتھ یہ. ہاں ایسے ایک انگلی کھولیں، ایک انگلی ادھر لائیں، ادھر لیں. ہاں لا تفعل. چاروں انگلیاں کھولیں. لا تفعلوا. ماشاء اللہ شاباش. یہ انعام تو لے جائیں یار اپنا. چھوٹے بچوں کو انعام دیتے ہیں نا. ماشاء اللہ. بھائی سب لوگوں نے کرنا، خود ہی آ جائیں، بلانا نہیں پڑے مجھے. نہیں دیکھیں ادھر رکھیں ہاتھ. اب کھولیں باہر. جی ماشاء اللہ. آ گیا نا. گڈ شاباش. ماشاء اللہ بہترین. ماشاء اللہ. اب آپ کرا لیں گے.
آ جائیں بچوں جلدی جلدی. اب تو کرائیں گے نا, آپ تو چھوٹے بچے نے کرایا. آ جائیں شاباش. افعل افعلوا لا تفعل. ٹھیک ہے, لا تفعل اب جمع کریں. لا تفعلوا لا تفعل. اتنا آسان سا کام تھا, دیکھیں آپ ایسے ہی ڈر رہے تھے. اور یہ کیوں کرانا پڑا مجھے سب کو بلا کے, ابھی بلاؤں گا آپ کو, کیونکہ پورا ہفتہ آپ لوگ پریکٹس نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے کلاس میں ٹائم زیادہ لگانا پڑتا ہے, ورنہ ٹائم پہ ہم لیسن ختم کر کے چھٹی کر جائیں. تو پلیز ایک ہفتہ ہوتا ہے پورا, گھر میں پریکٹس کیا کریں اس کی. ٹھیک ہے, چلیں اب آج ہم جو فعل امر اور نہیں کریں گے پریکٹس, مگر کس پیٹرن والے فعل کی کریں گے, جو سیکنڈ پیٹرن تھا ہمارا نصرہ ینصرو والا. پہلا پیٹرن کیا تھا ہمارا, فتح یفتح تھا, جس کو ہم نے کہا تھا کہ ان کو ہم 4 اہم نمونے لکھے ہوئے یا ابواب کہتے ہیں. باب کس کو کہا جاتا ہے, دروازہ. ابواب کس کو کہا جائے گا, جمع ہو جائے گی تو دروازے. تو گرامیرینس نے کیا کیا, عربوں نے بہت سارے کوئی 16-17 ہزار فعل ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. عربوں نے تو استعمال کرتے رہے, ان کو تو گرامر بنانے کی ضرورت نہیں تھی. گرامیرینس نے بعد میں جب گرامر بنائی نا, تو انہوں نے کیا کیا, سارے فعل جمع کیے, ان کو بھی ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ڈال دیا تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. تو پہلی کیٹیگری انہوں نے بنائی یہ والا وزن جو تھا فتح یفتح. تو اس لیے وزن کو پہچاننا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. فتح یفتح ہے. دوسرا وزن کیا ہے, نصرہ ینصرو ہے, 7 پہ پیش آ گیا. بہت سارے فعل اس میں آ گئے, جیسے اس وزن کے اوپر آپ نے فعل یفعل پڑھ لیا, جعل یجعل پڑھ لیا, اور بھی بہت سارے آتے ہیں. ہاں فتح یفتح پڑھا, وہ تو یہی ہے نا, اس کا نام ہے باب کا. یہ اب اس باب کا نام کیا ہے, باب فتح. باب فتح یہ باب کا نام ہے. جیسے میں آپ کو مثال کے طور پہ بہت ساری لکڑیاں دے دوں اور پھر دروازے بنا دوں کہ جی جو 4 فٹ کی لکڑی ہے وہ اس دروازے سے باہر نکال دیں, آپ 6 فٹ والی لکڑی اس دروازے سے باہر نکال دیں. ٹھیک ہے نا, سیمپلنگ میں کام کرتے تھے نا, 2 فٹ والی اس دروازے سے باہر نکال دیں. تو آپ یہی سمجھیں کہ فعل کو بھی عربوں نے اسی طرح استعمال کیا ہوا تھا. گرامیرینس نے کیا کام کیا, انہوں نے کہا کہ جی فتح یفتح والے وزن کے سارے اس دروازے سے انٹر کرا دیں, آپ نصرہ ینصرو والے اس دروازے سے انٹر کرا دیں, ضرب یضرب والے اس دروازے سے کرا دیں, اور سمع یسمع اس دروازے سے کرا دیں. تو 4 دروازوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا. اب آپ کوئی بھی فعل آئے گا, آپ فوراً پہچان لیں گے کہ اچھا اس کی پوری گردان اس پیٹرن پہ ہوگی, کیونکہ بنیادی آپ نے گردان فتح کی یاد کر لی ہے. پھر اس طرح نصارہ کی گردان اگر آپ نے یاد کر لی ہے تو اس پیٹرن پہ آ گئے. اس میں دیکھیں فرق, فعل ماضی میں تینوں سیم ہے, فتح نصرہ ضربہ. فعل مضارع میں فرق آتا ہے, یفتح ہے, ینصرو ہے, اور یضرب ہے. فعل ماضی جب تینوں کے سیم ہے, فعل مضارع میں فرق آیا تو فعل امر میں بھی فرق آ جائے گا. یہاں پہ کیا تھا, افتح, یہاں پہ کیا ہے, انصر. ٹھیک ہے نا, اس کو یاد کیسے رکھیں گے, ینصرو میں پیش آیا تھا اس لیے یہاں پہ دونوں پیش آ گئے, انصر ہو گیا. اسی طرح ادرب ہے, ادرب کو کیسے یاد رکھیں گے ہم, کہ یدربو میں زیر آیا تھا تو اس لیے ادرب. ٹھیک ہے نا, یہ فعل اس طرح سے بن گیا. ایک سے نہیں بدلتا, کم سے کم 2 آپ کو بتانے ہوں, کم سے کم 2, ایک فعل ماضی کا اور ایک فعل مضارع کا, پھر آپ بتا سکتے. جی جی جی, اسی طرح ہوتا ہے, اسی طرح ہوتا ہے. ہم لوگ جب فعل کی بات کرتے ہیں نا تو ہم اسی طرح کرتے ہیں, 2 نہیں بلکہ اس کا مصدر بھی ہم بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں. جیسے ایک نیا فعل آ گیا, مثال کے طور پہ ہاں چلیں, جلسہ آ گیا. تو اب جلسہ یجلسو ضربہ یضربو کے وزن پہ آ گیا. اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ یہ باب ضربہ سے ہے, تو اس کے سارے فعل ماضی فعل مضارع بنا لیا. پھر مصدر بھی ہم اس کا یاد کر لیتے ہیں, وہ آگے جا کے پڑھاؤں گا جب وہاں پہ بات کریں گے ہم اس کی. ابھی فی الحال بس ماضی مضارع پہ رہیں. تو جب یہ پتہ چل جائے گا نا مضارع, تو اب امر بھی بنا سکتے ہیں اس کا. جیسے کسی کو میں کہوں گا بیٹھ, واحد کو, تو اجلس,
ادرب کے وزن پہ آئے گا نا, اجلس. اجلس نہیں کہہ سکتا میں اس کو, ٹھیک ہے, اجلس بھی نہیں کہہ سکتا اس کو, غلط ہو جائے گا نا. تو اس لیے یہ فائدہ ہے کسی بھی باب سے پہچاننے کا کسی فعل کو. آگے چلیں, آپ بتائیں فعل ماضی کیا تھا, جعلا. فعل مضارع یجعلو ہے نا. دیکھیں اب یجعلو جو ہے یفتحو کے وزن پہ ہے یا ینصرو کے وزن پہ ہے یا یضربو کے وزن پہ, کس کے وزن پہ؟ اس لیے میں نے کہا ایک فعل ماضی اور ایک فعل مضارع آپ کو پتہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, ہو جائے گا آہستہ آہستہ کرتے ہوئے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. چلیں تو اب ہم بات کریں گے سیکنڈ پیٹرن کی, یعنی کہ باب کون سا ہے ہمارا, نصارہ. تو نصارہ کی فعل ماضی گردان آپ کو آتی ہے, فعل مضارع گردان آتی ہے ینصرو. اس سے فعل امر جو بنے گا وہ کیسے بنے گا, اس کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا اس دن کہ ہم کیا کرتے ہیں, کیونکہ سامنے والے کو حکم دینا ہے نا, تو فعل مضارع کا واحد اور جمع کا صیغہ لے لیتے ہیں. تنصرو لیا ہم نے, اس میں سے تا زبر تا میں نے ہٹا دی اور آخر میں جو پیش تھی اس کو جزم میں تبدیل کر دیا. اب میں پڑھ سکتا ہوں, اس کو نہیں پڑھ سکتا نا, جب تا زبر ہٹا دی یہاں سے تو نون کے اوپر تو جزم ہے, جزم سے کیسے شروع کروں گا میں؟ تو اب اس کے لیے مجبوراً مجھے شروع میں حمزہ لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے, اور اب حمزہ پہ حرکت دیکھنی ہے کیا ہے. حمزہ پہ میں نے آپ کو کہا تھا یا تو زیر آئے گی یا پیش آئے گی, زبر نہیں آ سکتی اس پہ, جب خود سے لگا رہے ہیں نا اب یہاں پہ فعل امر میں. تو اب اس کے لیے آسانی یہی ہے کہ اگر آگے پیش ہے نا تو شروع میں جو حمزہ لگا رہے ہیں اس پہ بھی پیش لگا دیں. فعل امر بناتے ہوئے شروع میں جب آپ نے حمزہ لگائی تو اگر سیکنڈ لاسٹ سے پیش ہے تو پیش لگا لیں, سیکنڈ لاسٹ پہ اگر زبر یا زیر ہے تو حمزہ پہ زیر ہی آئے گی بس. تو پیش والا ہی یاد رکھنا ہے خالی آپ نے, ٹھیک ہے. انصر, ٹھیک ہے جی جی, نہیں لگا سکتے, پیش ہی لگے گی. میں نے بتایا نا جیسے اجلس میں نے کیا کہا تھا, اس لیے کہ وہاں لام کے نیچے زیر تھی تو ادھر سیکنڈ لاسٹ کی حرکت دیکھنی ہے آپ نے, ٹھیک ہے. چلیں, نصارہ, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا, ینصرو, ینصرونا, رائٹ ہینڈ, ہاں, تنصرو, انصرو, تنصرونا, ننصرو, انصر, کیا ترجمہ ہوا, مدد کر. انصرو, مدد کرو, یہ جمع کے لیے ہو گیا, ٹھیک ہے. لا تنصر, مت مدد کر. لا تنصرو, مت مدد کرو. یہ واحد اور جمع کا فرق پتہ چل گیا کہ کر اور کرو, اس طرح سے ہم کریں گے اس کو, ٹھیک ہے. سوال جواب میں ہم اگر کہیں کسی کو ہم کہتے ہیں انصر, مدد کر, تو وہ کیا کہے گا, میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا, کہتے ہیں میں مدد کروں گا, تو کیا ہوگا, انصر, انصرو. نہیں, امر آخر میں جزم کس پہ آ رہی ہے, حکم دینے یا منع کرنے پہ. فعل مضارع جو ہے ہمارا اس کے آخر میں پیش ہے, واحد میں اور جمع میں نون ہے, ٹھیک ہے. چلے, اب اگر میں کہوں گا انصرو, تم سب مدد کرو, تو آپ کیا کہیں گے, ننصرو, ہم مدد کریں گے, ٹھیک ہے, یا کرتے ہیں, دونوں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں لگا سکتے ہیں, بالکل صحیح ہے. سا ننصرو, بہت جلد مدد کریں گے, ٹھیک. انصر زیدن, اگر میں کہوں کہ مدد کر زید کی, تو آپ کیا کہیں گے, انصرو, انصرو زیدن. ہاں ٹھیک ہے, ہاں نہیں زیدن کا اشارہ نہیں, ہم نے اشارے صرف آپ کو ابھی تک فعل کے ہی کرائے ہیں, ٹھیک ہے نا. نام تو نام ہے نا, اس کو کیوں اشارہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کس پر, کس پر, نہیں 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 نہیں, یہ تھا ہی فعل مضارع, وہی لا کے رکھا ہے میں نے یہاں پہ. یہ دیکھیں یہ کیا ہے,
یہ ایگزیکٹلی یہاں سے کاپی کر کے وہاں لکھ دیا میں نے ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا ترجمہ ہی یہی ہے، میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا، وہاں پہ آپ نے جواب بھی یہی دینا ہے۔ میں اگر حکم دے رہا ہوں کہ مدد کرو، آپ سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں مدد کرو، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے؟ تو اب آپ نے فعل مضارع میں جواب دینا ہے مجھے ٹھیک، فعل امر کا جواب آپ الٹا مجھے حکم تو نہیں دے دیں گے نا، ہاں تو کر رہا ہے میں نہیں کر رہا ایسا نہیں کر سکتے نا ٹھیک ہے صحیح ہے، جب میں حکم دوں تو آپ کہیں گے حاضر چلیں اب سمجھ آ گیا یہ فرق دونوں کا، انصر مدد کر، انصرو میں مدد کروں گا یا کرتا ہوں، انصرو تم سب مدد کرو، ننصرو یہ آخر میں جزم اور پیش کا فرق جو ہے نا، اس کو پریکٹس کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اب میں کہہ رہا ہوں انصر زیدن، مدد کر زید کی، کیا جواب دیں گے آپ؟ انصرو زیدن۔ اگر میں آپ سب کو کہوں انصرو زیدن، آپ سب لوگ مدد کریں زید کی، تو آپ کیا کہیں گے؟ ننصرو زیدن۔ کلیئر ہو گیا آپ سب کو؟ اب ایک فعل ذکرہ ہم نے پڑھا تھا اس دن، ذکرہ یذکرو پڑھا تھا نا، کس باب سے ہے یہ؟ باب نصارہ، نہیں باب کا نام صرف پہلا والا ہوگا، جب وزن پوچھوں گا تو پھر آپ کہیں گے نصارہ ینصرو ٹھیک ہے نا، ہاں تو باب نصارہ، باب نصارہ وزن کیا ہے اس کا؟ سر اسی سے پتا چلے گا، دیکھیں نا اس کی جو صیغے کس طرح سے آ رہے ہیں، صرف ایک سے نہیں بنانا ہے، فعل ماضی اور فعل مضارع دونوں بتائیں گے ہم آپ کو، ورنہ آپ کو کیا پتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ بہت سے بہت یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمیہ سے نہیں ہے یہ، بس باقی فتح ہے، نصارہ ہے، ضرب ہے، یہ آپ کو نہیں پتا، کیونکہ تینوں کے فعل ماضی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جیسی میں فعل مضارع بتاؤں گا نا، پھر آپ کہیں گے کہ ہاں اب بتا دیا۔ نہیں، باب فتح ہے، فعلہ ریفرنس ٹیبل ہے، فعلہ باب فتح میں ہی آتا ہے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک اور بات بتا دیتا ہوں، چلے باب کی کافی بات ہو گئی ہے، بک دکھائیں بیٹا، یہ تو ورک بک ہے، بک کسی کے پاس ہے؟ ہاں لانے سے منع کیا ہوا ہے، نہیں اندر رکھیے، تھیلے میں رکھیے نکالی نہیں ہے، نکالنے سے منع کیا ہوا ہے اچھا نوٹ کریں، نوٹ بک تو لائے نا سب لوگ؟ ہاں یہ دیکھیں پیج نمبر 132، پیج نمبر 132 پہ باب فتح سے آنے والے بہت سارے فعل یہاں آپ کو لکھے ہوئے مل جائیں گے۔ فعلہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے، دیکھیں اس میں شوکت صاحب، سب سے پہلے فعلہ لکھا ہوا ہے، پھر فتح لکھا ہوا ہے، پھر جعل لکھا ہوا ہے، اس کے بعد اس باب سے اور فعل لکھے ہوئے ہیں، جمع، ذہب، رفع، سہارا، لعن، نفع، دفع، اور بہت سارے بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ تر جو قرآن کریم میں آتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اسی طرح آپ پیج 133 پہ آ جائیں، باب نصارہ سے آنے والے فعل لکھے ہوئے ہیں، کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نصارہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد بلغا، ترکا، حشرا، حکما، خرجا، خلدا، کفرا، دخلا، شکرا۔ اس کے بعد پیج نمبر 134 پہ آ جائیں، پیج 134 پہ باب درابا سے آنے والے فعل لکھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے درابا، اس کے بعد حمالہ، صبرا، ظلما، عرفا، اقالا، غفارا، قدرا، کذبا، کسبا، اور بھی بہت سارے ہیں یہاں تھوڑے سے لکھے ہوئے صرف۔ اس کے بعد پیج 135 پہ آ جائیں، سمعہ، باب سمعہ سے آنے والے فعل آپ دیکھیں، ان سب میں نیچے زیر آ جائے گی، سمعہ، حزینہ، حسیبہ، حفیظہ، علیمہ، عمیلہ، کریہہ، خسیرہ، رحیمہ، شہیدہ۔ اس میں سے علیمہ اور عمیلہ آپ نے کیا ہوا ہے پہلے، تو یہ جو 4 پیجز ہیں اس پہ کچھ نمونے کے طور پہ آپ کو فعل دیے ہوئے ہیں۔ اس ٹیبل کو آپ دیکھیں، اس کے اندر مادے کے حروف بھی دیے ہوئے ہیں،
کہ کن 3 حروف سے مل کے بنا ہوا ہے. فعل ماضی کا پہلا صیغہ دیا ہوا ہے, فعل مضارع کا پہلا صیغہ دیا ہوا ہے, فعل امر کا پہلا صیغہ دیا ہوا ہے, اور ماضی کا ترجمہ بھی دیا ہوا ہے. پھر اسم فاعل مفعول مصدر ہے جو اگلے لیسن میں ہم نے پڑھنے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرہ. چینج تو نہیں ہو گیا یہ؟ یہ جو باب اور وزن کا کانسیپٹ میں اس لیسن میں دے رہا ہوں نا, اس کی وجہ سے ابھی بریک ہم تھوڑی سی لیٹ کریں گے, مگر اگلے لیسن میں پھر آئی ہوپ کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے تو اتنا ٹائم نہیں لگے گا اس کے اندر. تو ذکرہ سے کیا بنے گا فعل امر؟ اذکر نہیں, باب نصارہ تھا, نصارہ کا ریفرنس ٹیبل نصارہ ینصرو سے عنصر بنا تھا, تو ذکرہ یذکرو سے کیا بنے گا؟ اذکر. عبدہ یعبدو سے کیا بنے گا؟ اعبد. ٹھیک ہے نا, اس طریقے سے. رزاقہ یرزقو سے کیا بنے گا؟ ارزق. خلقہ یخلقو سے کیا بنے گا؟ اخلق. دیکھا نا, اب سمجھ آ رہی ہے بات؟ چلیں, تو اذکر یاد کر, اذکرو یاد کرو, لا تذکر مت یاد کر, لا تذکرو مت یاد کرو. خوش ہو گئے سن کے؟ مگر یاد کرنا ہے. دیکھیں قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں سورۃ البقرہ, یا بنی اسرائیل اذکرو, تو اصل میں کیا ہے؟ یا بنی اسرائیل اذکرو, تم سب یہ یاد کرو. کیا یاد کرو؟ جو نعمتیں تمہیں دی تھیں. چلیں, اذکر میں کہہ رہا ہوں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ فعل مضارع میں جواب دیں گے اذکرو. جیسے وہاں پہ انصرو تھا انصر, تو اب میں کہہ رہا ہوں یاد کر. ٹھیک ہے نا, یہ سب لوگوں کے لیے یاد کر, تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں اذکرو. ٹھیک ہے نا. اچھا, اگر میں کہوں گا اذکرو, آپ سب یاد کریں, تو آپ کیا کہیں گے؟ نذکرو. ٹھیک ہو گیا؟ چلے, اگر میں کہوں اذکر اللہ, اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے, ملانے کے لیے زیر لگا دی. فعل امر میں تو جزم ہوتا ہے نا آخر میں, اذکر. یہاں ملانے کے لیے کیا کیا میں نے؟ اذکر اللہ. ٹھیک ہے نا, اگر تو آپ کیا کہیں گے؟ اذکر اللہ. اللہ پہ زبر ہی رہے گی, کیوں؟ اب مفعول ہے نا. یہ تھوڑا سا رول اس کا جو ہے نا وہ آگے جا کے ایڈوانس میں پڑھتے ہیں. ابھی آپ اس طرح سے اس کو سمجھیں کہ آسانی کے لیے عربوں نے جس طریقے سے ملایا ہے اس طریقے سے ملا دیتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا, کہیں پہ آپ جبر کے ساتھ دیکھیں گے. اٹینڈنس پیچھے کسی کے پاس ہے؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کا ہوم ورک ہے, نوٹ کر لیں. عبادہ یعبدو. ٹھیک ہے, کر لیں گے نا. اوبد اوبدو, لا تعبد لا تعبدو. ٹھیک ہے, اسی طرح آپ چاہیں تو خلقہ کی بھی پریکٹس کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اخلق اخلقو, لا تخلق لا تخلقو. تو ابھی بریک تک ہم نے اتنا پڑھا ہے. اس میں پہلے اور دوسرے باب, یعنی کہ پہلا پیٹرن جو ہے وزن فتح یفتح, یا دوسرا پیٹرن نصر ینصر, ان کے فعل امر بنانے آ گئے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, فعل ماضی مضارع پہلے سیکھ چکے تھے, امر اور نہیں اب بنا کے آپ پورا ٹیبل کمپلیٹ کر سکتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو باب دربا اور سمیا کے امر اور نہیں بھی ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک, چلیں نکات تعلیم میں دیکھ لیں. ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس کی کہ ریفرنس سے یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے. ان ہم نے کہا تھا, اور انشاءاللہ ریفرنس ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو اس طرح کوئی بھی چیز آپ بھول جاتے ہیں نا تو اس کی مثال کو ذہن میں لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ انا کی بھی ہم نے مثال دیکھ لی, انا کی بھی مثال دیکھ لی, ماں کی مثال آپ نے دیکھ لی,
من کی مثال دیکھ لی، من ربوں کا، مادینوں کا وغیرہ. اس سے کوشش کیا کریں کہ جو آیتیں یاد ہیں نا قرآن کریم کی ان سے یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے چلیں. نہیں تو کہاں پہ ان سے کنفیوز تو نہیں کر رہے آپ؟ اشہد اگر ہاں ان ہاں دیکھیں اور معنوں میں بھی آتے ہیں مگر ابھی ہم نہیں پڑھائیں گے وہ. ٹھیک ہے نا. ہاں ان نہیں کے معنوں میں بھی آتا ہے، مگر کے معنوں میں بھی آتا ہے، مگر ابھی نہیں پڑھا. ابھی سمپل سمپل رکھیں، آسان آسان، بس جو ہے وہ سیکھ لیں. کیونکہ ابھی 4 معنی سکھا دوں گا میں آپ کو، کنفیوز کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. چلیں دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. بریک کر لیں جلدی سے، اور ہوم ورک تقسیم کر رہے ہیں آپ. لاسٹ ویک جو لوگ نہیں آئے تھے ان کے مڈ کوئز کے رزلٹ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ابھی. سوری یہ ساؤنڈ کی کوئی پرابلم تھی. آن لائن والوں کے لیے میں تھوڑا سا پیچھے جا کر کے پھر دوبارہ بتا دیتا ہوں. یہ والی جو آیت شروع ہوئی ہے اس کا پہلا حصہ ہم نے پڑھا کتاب انزلناہ الیک مبارکن، کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف برکت والی ہے. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی آگے کنٹینیو ہو رہی ہے والی بات. اس کو پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر ہم اس پہ بات کریں گے. لی یدبرو، لام زیر لی کون سا والا ہے؟ یہ تاکہ. ٹھیک ہے. ہم نے اس دن بات کی تھی کہ جب فعل سے پہلے آ رہا ہوتا ہے تو تاکہ کی میننگ ہوتی ہے. اگر اسم سے پہلے آ رہا تھا تو ہم نے لیے کہا تھا. ٹھیک ہے. ضمائر سے پہلے آ رہا تھا تو ہم نے وہاں پہ لیے کہا تھا. حرف سے پہلے آ رہا تھا، مختلف استعمال ہیں اسلام زیر لی کے، آگے جا کر کے ہم انشاءاللہ اس کو ہی پڑھیں گے. لی یدبرو، لی تاکہ ہو گیا. ایک معنی ہے یدبرو وہ سب غور کریں. ٹھیک ہے نا. جمع کا صیغہ یہ یدبرو. یہ والا فعل آگے جا کے ہم پڑھیں گے، ابھی نہیں پڑھا ہم نے. کس چیز پہ غور کرنا ہے؟ آیات ہی. آیات آیتن واحد ہے، جمع ہو گئی اس کی آیات. آیاتی ہی کس چیز پر غور کرنا ہے؟ اس کی آیات پر. ٹھیک ہے نا. پریکٹس کر لیں اس کی. لیدبرو تاکہ وہ سب غور کریں اس کی آیات پر. آیاتی ہی. اگلا حصہ اس آیت کا ہے وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں. واو زبر وا اور ہو گیا، لام زیر لی تاکہ ہو گیا. یتذکر وہ نصیحت پکڑیں. ٹھیک ہے نا. کون؟ اب آگے بات ہو رہی ہے اولو الالباب، عقل والے. تو یہاں پر بھی لام زیر لی جو ہے تاکہ ہے، اور یہ بھی فعل آ رہا ہے آگے، اسی لیے ہم نے لام زیر لی کا لیے نہیں ترجمہ کیا، تاکہ کیا. تو اب لام زیر لی تاکہ والا جو ہے نا یہ دونوں جگہ استعمال ہو رہا ہے. لی یدبرو تاکہ وہ غور کریں آیات ہی اس کی آیت پر، اور وا لی یتذکر تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، نصیحت پکڑیں. کون؟ اولو الالباب، عقل والے. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. اولو اور اولی قرآن کریم میں جہاں پر بھی آئے گا والے ترجمہ ہے اس کا. ٹھیک ہے. 2 ڈیفرنٹ فارم ہے اس کی، آگے جا کے ہم پڑھیں گے ترجمہ مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے. آ رہا ہوں سر، میں آ رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں. اولو اور اولو ہو گئے. آگے چلیں. لبن کہتے ہیں عقل کو. ٹھیک ہے. لبن عقل کو کہتے ہیں. یہاں پہ اس کی جمع ہے الباب. ٹھیک ہے. تو یہ
ال خاص والا نہیں ہے، خاص دروازہ نہیں ہے، اگر وہ والا ال لگا ہوتا تو یہاں تنوین نہیں آتی، البابن ہے یہ نہیں نہیں، یہ الباب ہے نا، یہ یہاں والے کی بات کرو، اس والے کی بات کرو، یہاں پہ الباب جو ہے اسی لیے گیا کہ الباب میں بھی ایک الف لام تھا، ایک خاص کیا گیا ال کے ساتھ اس کو، تو اس لیے دروازے ہم نہیں کہیں گے اس کو، ہم کہیں گے عقل والوں کی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جی جی بالکل ہاں ٹھیک ہے نا جی، یہ ال اور الباب جب توڑیں گے تو اس طرح لکھیں گے، ال الگ لکھیں گے آپ، ویسے ال کو ہم توڑنے کے لیے کہتے نہیں ہیں آپ کو، جب ہم جوڑ توڑ والے سوال دیتے ہیں نا ہم کہتے ہیں الکتاب کو الکتاب ہی رہنے دیں، آپ اس کو نہیں توڑیں، ہاں کیونکہ وہ مشکل ہو جائے گی ابھی آپ کو، ایکچولی ہوتے الگ الگ ہی ہیں یہ، مگر آپ کو ہم توڑ جوڑ کے سوال میں نہیں توڑنے کے لیے نہیں کہتے، ال کے ساتھ جو اسے مارا اس کو ال کے ساتھ ہی لکھ دیں، بس یہ خیال ہے کہ ال کے ساتھ تنوین نہیں لگانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، تو یہ الباب ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ والا رول تھوڑا سا آگے جا کے ہم پڑھیں گے، ایک ابھی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ جب حروف جر آتے ہیں اس کے ساتھ، جیسے ہم نے پڑھا تھا، ایک ابھی جب جوڑیاں پڑھیں گے نا ہم، تعلق کی جوڑی، مضاف مضاف الیہ، یہ تھوڑا سا آگے جا کے، ابھی نہیں، مگر اس کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں، جیسے کتاب اللہ ہی آتا ہے، بیت اللہ ہی، سب میں زیر آتا ہے نا آگے، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، چلیں پریکٹس کر لیں، وَلِيَتَذَكَّرَ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں، اولو الالباب، عقل والے۔ تو اب دیکھیں جو تدبر اور تذکر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ برکت والی کتاب نازل کی ہے ہم نے، یہاں پہ رکے نہیں ہے، پوری بات کی ہے، اس لیے تاکہ دو دفعہ آ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، نہیں پہلے اس پہ غور کرنا ہے تدبر کرنا ہے، اس کے بعد تذکر ہے، تدبر اور تذکر، غور کرنا، نصیحت حاصل کرنا، تو غور کریں گے جبھی پتہ چلے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے اندر، پھر نصیحت حاصل کریں گے اسی چیز سے جو سمجھیں گے، تو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا، تاکہ دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہو۔ اب صرف آپ ایک تلاوت کا ثواب لے کر کے بند کر کے رکھ دیں تو کیا ہوا، اگر کسی ڈائننگ ٹیبل میں بٹھاؤں گا آپ کو جہاں پہ 40 ڈشز رکھی ہوئی ہوں، اور آپ ایک کسی ڈش میں سے ایک نوالا کھا کر کے چلے جائیں، کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے میں اس دعوت سے محظوظ ہو گیا، فائدہ اٹھایا میں نے اس دعوت سے، نہیں اٹھایا نا 40 ڈشز رکھی ہوئی تھی، آپ نے ایک ڈش میں صرف ایک نوالا لیا ہے، تو یہ مثال ہے کہ تلاوت کی آپ نے برکت کے لیے، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، مگر کیا قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہی تھا؟ یہ نہیں تھا، پورا فائدہ، ساری برکتیں لینا جو ہے ٹھیک۔ اچھا تدبر کیا ہے، اس چیز کو دیکھ لیں، اخبار پڑھنے کے لیے تدبر کی ضرورت پڑتی ہے، اگر صرف نیوز پیپر کی میں بات کروں، نیوز کی ہیڈ لائن پڑھ لی آپ نے، بس رجسٹر کر لیا، آگے چلے گئے، ہاں اگر کوئی ریسرچ پیپر دوں میں آپ کو، یا ایون بعض آرٹیکل ہوتے ہیں جو ایڈیٹوریل والے پیج کے اوپر اخبار میں ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے آپ کو کچھ غور کرنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، تو یہ والی بات ہے کہ اس کو سمجھے بغیر جو ہے نا آپ غور نہیں کر سکتے، اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ریسرچ پیپر اگر میں آپ کو دے دوں، اس کو سمجھنے کے لیے بھی اچھی خاصی کوالیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا، چلے تو قرآن کو ہم کس طرح اپنی زندگی میں لائیں گے، یہ والی بات آج دیکھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے فارمولا بتایا ہے، ایک ایمبلم سا بنا ہوتا ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے ڈائریکٹ، پرسنل، پلانڈ، ریلیونٹ، یعنی کہ راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق، یہ ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ۔ سب سے پہلے والے کو دیکھ لیتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہمارا تعلق بنتا ہے قرآن کے ساتھ، کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے، زندہ کتاب ہے، اس لیے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ پڑھ کر کیا کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی آتھر جب کتاب لکھتا ہے، اگر آپ اس کو کھولتے ہیں اس کو نہیں پتہ چلتا کہ آپ اسی کتاب پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہم جب بھی کھولتے ہیں ہمارا ڈائریکٹ کانٹیکٹ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری کتاب پڑھ رہا ہے۔ اب اگر بغیر سمجھے پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کمیونیکیشن سائلنٹ موڈ میں ہو رہی ہے ہماری، ایسے ہی ہے۔ چلیں جب ہم اس کو امام سے سنتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ کیا سن رہا ہے، چاہے ہم خود پڑھ رہے ہیں چاہے سن رہے ہیں، ٹھیک، پورے اخلاص سے پڑھیں یا سنیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے سمجھاتا ہے۔ ہدایت کی کتاب ہے جو سر نے بات کی نا کہ ہم جتنی دفعہ پڑھتے ہیں
ہمیں کچھ نئی بات پتہ چلتی ہے. تو آپ جب اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے سمجھنے کی کوشش کر کے تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں سمجھائے گا ہمیں. یہ کتاب دی اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھائی. دوسرا کیا ہے؟ پرسنل، جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ ہمارا پرسنل اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کانٹیکٹ بننا چاہیے، ریلیشن شپ، تعلق بننا چاہیے. جو آیت بھی ہم پڑھیں یا سنیں اس احساس کے ساتھ کہ یہ میرے لیے. اس طرح نہیں کہ فلاں آیت تو کافروں کے لیے، فلاں تو یہودیوں کے لیے آئی تھی، تو فلاں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں سنائی ہے یہ آیت؟ اس کا مطلب میرے لیے اس کے اندر کچھ میسج ہے، وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آ جاتی کہ یہودیوں کو یہ کہہ دیں. آیت قرآن میں کیوں رکھی گئی ہے کہ قیامت تک پڑھتے رہیں لوگ اس کو؟ اس کا مطلب ہے قیامت تک کے لیے اس میں میسج ہے کوئی. جی، یہ دیکھنا کہ اس میں میرے لیے کیا پیغام ہے. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہودیوں کو جس چیز کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے تو کیا ہم بھی وہی کر رہے ہیں؟ اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آیت میرے لیے بھی اتنی ہی اپلیکیبل ہے جتنی یہودیوں کے لیے تھی یا عیسائیوں کے لیے تھی. پھر یہ پلانڈ ہے، طے شدہ ہے. یعنی کہ آج اگر فجر میں آپ نے امام صاحب سے جو آیتیں سنی تھی نا، اللہ تعالیٰ کے پاس تو کہیں سے پلان تھا یہ کہ آج آپ کو یہ آیتیں سنائی جائیں گی. راستہ چلتے کوئی آیت سن لیتے ہیں، یہاں آج کوئی آیت آپ نے سن لی، اٹ واز سم ویئر پلانڈ کہ آپ کو سنائی جائے گی. اب آپ سمجھے نہ سمجھے، اس طرح بات کرتے ہیں نا کہ دانے دانے پہ لکھا ہے وہ کھانے والے کا نام، جس طرح کہتے ہیں، تو اسی طرح ایک ایک آیت پہ لکھا ہوا ہے سننے والے کا نام. جب آپ کو وہ آیت ملے گی تو کہیں پلانڈ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر اب ریلیونس کی بات آئے گی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ریلیونٹ آج کے زمانے میں نہیں ہے، اس طرح کی بات کریں گے لوگ، ہمارے لیے نہیں ہے یہ، اس طرح کی بات کریں گے. آپ یہ دیکھیں گے اگر کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے مشورے کے جائیں تو کیا آپ اس سے پیاز کی قیمت وغیرہ کے بارے میں تو نہیں بتائے گا نا. وہ کیا بتائے گا ہمیں؟ جو سبجیکٹ نالج ہے اس کے بارے میں بات کرے گا. تو قرآن کریم کس کے لیے ہے؟ ہدایت کے لیے ہے. ہم ہدایت کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے کلام سے. پھر یہ قرآن پورا ہی ذکر ہے، ٹھیک ہے، نصیحت ہے. یہ irrelevant کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ریلیونٹ ہے. آج کے دور میں ہم شکایت کر رہے ہیں مسلمان گمراہ ہوئے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں، ایسے ہی ہے. تو یہ قرآن بتائے گا نا ہمیں یہ کیوں ہو رہے ہیں. ٹھیک. ہاں، تو پھر ہر آیت کو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ آیت آج کیوں سنائی ہے. اور یہ ہوتا ہے صبح آپ درمیان میں کہیں سے قرآن کریم کھول لیں، آپ کچھ آیتیں پڑھیں گے نا تو آپ سوچیں گے کہ یہ آیت صبح جو ہے وہ کیوں، یا آپ سیکوینس میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، کسی رکوع پہ پہنچ چکے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے آج مجھے کیوں پڑھائی ہے. کچھ نہ کچھ ریلیونس ضرور ملے گی آپ کو اس کے اندر. جب ہمیں تعلق کا پتہ چل گیا ہے تو اب ہم تدبر کی بات کر سکتے ہیں. یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا رہا ہے. ظاہر سی بات ہے علماء کے لیول پہ آپ نہیں آئے نا، ابھی تو ایک بالکل بگنر ہیں ہم، ٹھیک ہے نا. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے، پھر اس کا تصور کریں گے. جو چیز وہاں پہ بتائی جا رہی ہے، اگر جنت کی بات آ رہی ہے، جہنم کی بات آ رہی ہے، کچھ پچھلی قوموں کی بات آ رہی ہے، ہم اس کا تصور کریں گے. انبیاء کے حالات بتائے جا رہے ہیں، قیامت کا منظر آ رہا ہے سامنے کہ وہاں پہ لوگ کھڑے ہوں گے، اس طرح سے سوال جواب ہو رہا ہوگا، یا جو بھی چیزیں بتائی جا رہی ہیں. پھر ہم اس کا احساس کریں گے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی بات کہی گئی ہے اس کا ایک احساس کے ساتھ، جو ہم شروع میں لکھا ہوا آتا ہے تصور اور احساس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اس کو، وہ یہی والی بات ہے کہ قرآن کی آیت کو سمجھ کر بار بار پڑھیے. ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے. جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے. جس طرح میں نے بتایا کہ زمین و آسمان کا ذکر آ رہا ہے تو ان کے پھیلاؤ کا، کائنات کتنی بڑی، اس کا تصور. رب العالمین کا ذکر ہو تو تمام مختلف جو جہان ہیں، مخلوقات ہیں، ان کی ہم تصور کریں کہ کس قدر اس میں ڈیپتھ ہے. پھر احساس ہونا چاہیے. نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہونا چاہیے. جنت کا ذکر ہو تو شوق اور امید. جہنم کی بات آ رہی ہے تو وہاں پہ خوف اور ڈر ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ چیزیں آ گئی. آپ مطالعہ کریں گے تصور و احساس کے ساتھ، پھر دعا کریں گے اس سے ریلیونٹ جو بھی دعا بنتی ہے. پھر اپنا احتساب کریں گے. ہم دعا کر رہے ہیں تو کیا
ہم وہ کام کر بھی رہے ہیں جو ہم دعا کر رہے ہیں جس چیز کی کر رہے ہیں الحمدللہ، نہیں کر رہے ہیں تو پھر استغفر اللہ اور فوراً پلان بنائیں اس کو ٹھیک کرنے کا، اور پھر اسی کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ ایک سادہ سا طریقہ ہے کہ ہر عمل کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ دعا سے ہوتی ہے۔ ہدایت کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم شروع کرتے ہوئے، پھر ہم احتساب کرتے ہیں گزرے ہوئے دنوں میں یا ہفتے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کی کتنی نافرمانی کی ہے اور کہاں کہاں پہ کوتاہی کمی ہو گئی ہے، پلان بناتے ہیں پھر اگلے دن یا اگلے ہفتے کا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دعا میں کیا چیزیں ہیں کہ قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے ہے، دل یا جو بھی ہمارے اعضاء ہیں اس کے لیے، پھر عمل کی ابتدا جو ہے وہ دعا سے ہو جاتی ہے۔ مثال اس کی کیا ہے کہ تدبر اور تذکر کی توفیق دے، یہ ہم دعا کر سکتے ہیں نا اللہ، جیسے آج ہم نے یہ والی آیت پڑھی تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں نا۔ پھر ہم اپنے حساب کریں گے کہ صرف دعا کافی نہیں ہے، یہ مثال سے ہم نے پہلے ہی بات کی تھی کہ اگر ایک میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے اور روز دعا کر رہا ہے کہ میں اے گریڈ سے پاس ہو جاؤں، اے گریڈ سے پاس ہو جاؤں، وہ کتاب نہیں کھولتا ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تو اسی طرح اگر ہم ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، آخرت کی اچھی زندگی کی دعا کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب دی ہے وہ تو کھول نہیں رہے، ہم تو کیا کر رہے ہیں؟ یا کھول رہے ہیں تو صرف بغیر سمجھے پڑھ کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو پڑھنا تو ہم کہتے ہی نہیں، بس آوازیں نکال کے رکھ دیتے ہیں۔ پڑھیں گے تو سمجھیں گے نا، پلان اس کے مطابق بتانا ہے، اگلے دن اگلے ہفتے اب یہ کورس آپ کر رہے ہیں، یہ کورس اچھے طریقے سے کمپلیٹ کریں اس کو تاکہ اگلے لیول پہ آپ آئیں، اچھے طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ اگر کہیں کمی رہ گئی ہے ابھی پورا کر لیں، 3 ہفتے اور پڑے ہوئے ہیں ابھی ہمارے۔ اگر پلان بنانے میں ناکام ہے تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے لیسن میں بات کی تھی کہ وی فیل ٹو پلان وی پلان ٹو فیل، یہی بات کی تھی نا کہ اگر رات کے کھانے کا آج دن میں گھر میں کوئی انتظام نہیں ہوا ہوا ہے، پلاننگ نہیں ہوئی ہوئی ہے، تو رات کو پھر ہم نے بھوکا رہنے کا پلان بنایا ہوا ہے نا یہ والی بات۔ تو اس لیے چیک کرنا ضروری ہے، جو بھی پلان بنائیں اس کو خود بھی چیک کریں، اور علماء سے چیک کرا سکتے ہیں، ان سے کرا لیں۔ اجتماعی معاملات ہوں تو فقہی قواعد ہوں یا کوئی نیا آئیڈیا ہے تو علماء کرام سے اس کو ضرور چیک کرائیں۔ یہ بات ہم پہلے شروع میں بھی کر چکے ہیں کہ آپ مفتی نہیں بن رہے ہیں، ابھی آپ صرف بگنر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک نرسری کے اسٹوڈنٹ سے جیسے آپ فزکس کی چیزیں بتا تو اس کو دیتے ہیں کہ زمین ہے، آسمان ہے، نرسری میں بچے پڑھ لیتا ہے نا کہ گیلیکسیز ہیں، اسٹارس ہیں، یہ ساری چیزیں، مگر کیا وہ اس کو آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں بھی کچھ کہیں گے کہ بات کرے؟ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح یاد رکھیے گا کہ قرآن کی سے احکامات نکالنے کے ابھی ہم لوگ اس پوزیشن پہ نہیں آئے ہیں، اس کے لیے اور آگے کچھ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اصل کام ہم جیسے آدمی کو لے کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں، مثلاً تعلق باللہ، اتباع رسول، فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات اور دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ٹیم ورک، اجتماعیت وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس طرح کی مطلب ہم لے سکتے ہیں قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے۔ ایک حدیث جو پہلے بھی ہم نے اس کی بات کی تھی، آج پھر ہم بات کر لیتے ہیں۔ کب کہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی بات؟ آخری حج کے خطبے میں کی تھی۔ کن لوگوں سے کہی تھی؟ جو دور دور سے قبائل، ہاں جو قبائل دور دور سے آگے تھے، علماء نہیں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، سارے دور دور سے جو قبائل آگے تھے نا، ہر طرح کے عام لوگ تھے۔ کیا کہا ان کو؟ بلغو، اب تو آپ نے فعل امر پہچان لیا، بلغ واحد کے لیے ہو گیا، بلغو پہنچاؤ، ان سے، نی مجھ سے، انی، وا اور لو، ولو کہتے ہیں اگرچہ کے معنوں میں، ٹھیک ہے نا، اگرچہ آیتن، ایک ہی آیت ہو، آیتن بلکہ، ٹھیک ہے نا، ایک ہی آیت ہو، صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ قرآن حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ حکمت کے ساتھ پہنچانا ہے، لٹ مار طریقے سے نہیں امپلیمنٹ کرانے کی کوشش کرنی ہے، اس کو پہنچانا ہے آپ کا کام، ٹھیک ہے۔ اس میں اپنا وقت لگائیں، پیسہ، صلاحیت کو لگانا ہے۔ اب یہ بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ پتہ نہیں کن کی چیزوں میں لگ رہا ہوتا ہے، تو اس کام میں بھی لگا لیں۔ وقت کتنی چیزوں میں ہم لگا رہے ہوتے ہیں، اس میں بھی وقت لگا لیں۔ آج کل عام طور پہ کسی سے پوچھو وقت نہیں ہے جی، کیوں نہیں ہے بھائی؟ آپ خود دیکھیں آپ کی پرائرٹیز کن چیزوں میں سیٹ ہوئی ہوئی ہے، ان پرائرٹیز کو آپ تھوڑا سا ایڈجسٹ کریں کہ اگر اس کی امپورٹنس ہے تو پھر اس کی طرف بھی
آ جائیں. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں پھر ان کی مدد کی جائے. اچھا اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خود جو کمٹمنٹس ہیں لوگوں کی اس میں اتنا ٹائم نہیں نکال سکتے, آرگنائز طریقے سے ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے, تو جو لوگ آرگنائز طریقے سے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں آپ شامل ہو جائیں ان میں. بہت سارے طریقے ہوتے ہیں, آپ اپنا وقت نکال سکتے ہیں اگر تو آپ والنٹیئر کریں ان کے ساتھ جا کر کے. اگر آپ فائنینشلی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں فائنینشلی پارٹیسپیٹ کر لیں. اگر آپ کسی اور طریقے سے کچھ نہیں اس کی پروموشن تو کر ہی سکتے ہیں نا. آپ نے یہ کورس کیا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ ہوا ہے, آپ 20 اور بندوں کو لے آئیں کہ وہ بھی پڑھیں. کرسیاں ابھی بھی خالی ہیں نا, ہے نا. چلے اگلے اسباق میں آنے والی آیتوں اور اذکار کو اس طرح پڑھنا ہے, یعنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے, تصور کا استعمال کریں گے اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے. آیت کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں گے اور پھر اس دعا کی روشنی میں خود کے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں گے اور اگلے دنوں میں اس کا پلان بنائیں گے. جو ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں اور ان کی نیکی کا ثواب ہم کو بھی ملے. تو یہ اب یاد رکھیں کہ ہمارا یہ طریقہ ہوگا, جو آیت پڑھیں گے نا ہم اس کے بارے میں تصور اور احساس کریں گے اور پھر اس سے ریلیٹڈ دعا, پھر اپنا احتساب, پھر پلان, پھر تبلیغ. اب یہ چلے گا ہمارا QC 2, 3, 4, 5 سب میں انشاءاللہ. قرآن کے حقوق آپ یاد رکھ لیں جو ہم پہلے ہی بات کرتے رہے کہ اس پر ایمان رکھنا, پڑھنا, سمجھنا, تدبر کرنا, عمل کرنا, پھیلانا, اور پھر الٹیمیٹ ایم کیا ہونا چاہیے, اس کے نفاذ کی کوشش کرنی. ٹھیک ہے نا. نوٹ کیجئے بغیر سمجھے نہ تدبر ہو سکتا ہے نہ تذکر ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مقصد نزول ہے وہی پورا نہیں کر رہے ہیں. آج اور ابھی دعا کریں, پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے. یہ آپ نے کرنا ہے, بھاگ نہیں جانا ہے کہ اچھا بھی اب امتحان قریب آ رہے تو بھاگ جائیں. ٹھیک ہے, چلیں گرامر پڑھ لیتے ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا گرامر میں نئی چیز کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں ہم, کوئکلی وہی فعل امر اور نہیں. پہلے باب فتح پچھلے ہفتے پڑھا تھا, باب نصرہ ابھی بریک سے پہلے ہم نے پڑھ لیا ہے, باب ضربہ اور سمیع جو ہے وہ ہم اب پڑھ لیں گے اور انشاءاللہ لیسن ہمارا مکمل ہو جائے گا. باب ضربہ میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ فعل ماضی تو اسی طرح ہوتا ہے فعلا جیسے ہم نے کیا, یعنی کہ باب فتح نصرہ کی طرح ضربہ, ضربو, ضربتا, ضربتو, ضربتم, ضربنا. فعل مضارع میں آگے فرق آ گیا تھا, زیر آ گئی تھی, یدریبو ہو گیا تھا, یاد ہے نا, یدریبو, یدریبونا, تدریبو, ادریبو, تدریبونا, ندریبو, سب میں زیر آئی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ فعل امر میں بھی, کیونکہ فعل مضارع سے بنتا ہے نا امر, اس میں بھی زیر آئے گی. ٹھیک ہے, اس لیے وہاں پہ دیکھیں افعل تھا, یہاں پہ اضرب بن گیا ہے. کیسے ہوا, وہی تا زبر تا ہٹا دیں, داد دعاد راز ری اور با پیش بو, تو با کی پیش کو جزم بنا دیا. کیا ہم پڑھ سکتے ہیں ہم اس کو؟ نہیں پڑھ سکتے نا, حمزہ لگانی پڑے گی شروع میں. تو حمزہ کے اوپر کیا آئے گا, پیش زبر زیر. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ زیر ہے سیکنڈ لاسٹ پہ. اگر زبر ہوتا تو بھی ہم زیر لگائیں, اگر پیش ہوتی ہے نا یہاں پہ تو پیش لگتی صرف. یہ رول میں آپ کو بتا چکا ہوں. باب نصارہ میں جو شروع میں حمزہ لگاتے ہیں اسے پیش ہوتی ہے, باقی تینوں باب میں زیر آئے گی. کلیئر ہو گیا؟ تو اس لیے کیا فعل کیا بنا اس کا, اضرب, مار. واحد کا ہے نا, جمع کریں گے ہم اضربو, تم سب مارو. منع کرنے میں کیا ہوگا, لا تضرب, اور سب کو منع کرنے کے لیے کیا ہوگا, لا تضربو. ٹھیک ہے, آئیے پریکٹس کر لیں اس کی. اضرب مار, اضربو تم سب مارو. یہ میں ذرا کلیئر کر کے بتا رہا ہوں کہ جمع ہے اس لیے, ادروائز شارٹ میں آپ صرف مار اور مارو سے ہی ڈیفرینشیٹ کر لیں گے اس کو. اضرب مار, اضربو مارو, لا تضرب مت مار, لا تضربو مت مارو. اب سوال جواب میں اس طرح ہوگا, اگر میں کسی کو کہوں کہ اضرب یعنی کہ میں مار, تو آپ کیا کہیں گے, میں ماروں گا. ویسے مارنا اچھا کام نہیں ہے مگر ہاں
سیکھ رہے ہیں ہم. ادرب ادربو اور ادربو ندربو. ٹھیک. اب فٹ بال کو کک کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہاں, اگر میں کہوں گا آپ کو کہ کس کو مارنا ہے, فٹ بال کو مارنا ہے, ٹھیک ہے, تو میں کہوں گا ادربل کرہ, ٹھیک ہے نا. تو فٹ بال ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی فٹ بال ورلڈ کپ آ رہا ہے نا, دیکھیے گا عربی میں بتائیں گے آپ کا کرہ, ٹھیک ہے نا. اور اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کرۃ الارض جو کہا جاتا ہے نا, وہ اسی طرح ہے, بال کی طرح ہی ہے, ٹھیک ہے نا, اسی طرح. کاف ہے لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ, جو لکھا ہوا ہے وہی ہے. ہاں ٹھیک ہے, چلیں. اگر کہوں گا میں ادرب الکرہ تو کیا ہوگا, ندرب الکرہ, ٹھیک ہے نا. تو ویسے کسی کو مارنے کے لیے ہم نہیں حکم دے رہے نا, فٹ بال کو مارنے کا حکم دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چلیں, اب چوتھا جو باب آیا ہمارا, جی جی ظاہر سی بات ہے, یہی سیکھا تھا نا ہم نے. یہاں دیکھیں نا, ادرب سے کیا سیکھا تھا, ابھی تو صرف اس کے آگے ہم نے ایک آبجیکٹ لگا دیا ہے بس, خالی ہے تو یہی. وہ تو عمل ہو گیا ہے, یہ کیا بن گیا, فعل مضارع ہی ہے نا, اس سے نہیں بن رہا نا بھائی. سوال جواب میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ پہلے بھی آپ نے سوال بریک سے پہلے بھی یہی سوال پوچھا تھا آپ نے, اس سے نہیں بنا رہا ہوں نا میں تو. سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ جواب دے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہاں, تو آپ مجھے حکم نہیں دیں گے جواب میں, یہی میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ جب میں آپ سے جب آپ کو حکم دے رہا ہوں کہ یہ کرو, تو آپ کہیں گے جی میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہاں, اس کو سمجھ لیں ذرا, اس سے بنا نہیں رہے ہم بھائی, سوال جواب کنورسیشن سے, تاکہ آپ کا فہم بہتر ہو جائے. دیکھیں لکھا ہوا یہاں پہ المحادثہ العربیہ, محادثہ کہتے ہیں کنورسیشن کو, ٹھیک ہے. چلیں, چوتھا باب ہے سمعہ, ٹھیک ہے. سمعہ میں فعل ماضی میں زیر آ جاتا ہے, فعل مضارع اسی طرح رہتا ہے. پہلا جو باب تھا فتح, یفتح یفعلو, اسی وزن پہ ہے نا. اس کا مطلب ہے یہاں جب چینی آ رہی ہے تو ادھر بھی چینی آئے گی, کیونکہ فعل امر اور نہیں کس سے بنتے ہیں, فعل مضارع سے بنتے ہیں. تو جو باب فتح کا فعل امر اور نہیں تھا, باب سمعہ کا بھی فعل امر اور نہیں اسی طرح بنے گا. دیکھ لیں آپ یہاں پر واحد کے لیے میں کہہ رہا ہوں ما, سن, جمع کے لیے اسمعو, سنو, ٹھیک ہے. وہاں پہ کیا تھا, کھول, جیسے میں کہہ رہا ہوں افتح, افتح اور اسمع بالکل ایک جیسا ہے, افتح اسمع, ٹھیک ہے. افتحو اسی طرح اسمعو ہے کہ تم سب سنو. تو کیا مطلب ہوا, کیونکہ فعل مضارع میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے, اس لیے فعل امر اور نہیں بھی اسی طرح رہے گا جیسے باب فتح کا تھا. تو اب اس کو سمرائز کر لیتے ہیں ہم کہ باب فتح پہلا باب تھا ہمارا, اس پیٹرن پہ جتنے فعل آئیں گے ان سب کا فعل امر جو ہے وہ افعل کے وزن پہ بن رہا ہوگا. جو دوسرا باب تھا نصرہ, اس پیٹرن پہ جتنے فعل آئیں گے ان سب کا فعل امر بنے گا انصر کے وزن پہ, ٹھیک ہے. اور تیسرا جو باب ہے دربا, اس کے جتنے فعل آئیں گے اس کا فعل امر بنے گا ادرب کے وزن پہ. اور چوتھا جو باب ہے سمعہ, اس کا فعل امر بنے گا اسی افعل والے وزن پہ ہی بنے گا, اسمع. وہ وزن چینج نہیں ہو رہا ہے نا, اس لیے پہلا اور آخری کا ایک ہی ہے, بس یہ یاد رکھیں, پریکٹس کر لیں اس کی بھی. اسمع سن, اسمعو سنو, لا تسمع مت سن, لا تسمعو مت سنو. اب وہی سوال جواب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. حکم دے رہا ہوں میں اسمع, ٹھیک ہے نا, آپ کیا کہیں گے, ہاں اسمعو, ٹھیک ہے نا. اور اگر میں کہوں اسمعو تو آپ کیا کہیں گے, نسمعو. اب میں کہوں اسماعیل قرآن, اب یہ زیر ملانے کے لیے لگائی ہم نے. اگر میں کہوں قرآن کو سنو, اسماعیل قرآن, تو آپ کیا کہیں گے,
अस्माउल कुरान, अगर मैं आप सबको कहूं इस्माउल कुरान, आप कहेंगे नस्माउल कुरान। ठीक हो गया। ये आपका होमवर्क है। अलीमा से और अमीला से, दोनों से, जैसे आपसे मैंने पहले फेल मुजारे बनवाया था उसी तरीके से फेल अमर बनाना है आपने, ये नोट कर लें। और आप देखें बिल्कुल जैसे इस्मा से आपने बनाया था उसी तरीके से यहाँ पे एलम आ गया है, और ए अमल आ जाएगा आमिला से। ठीक है, तो अलीमा और अमीला दो फेल आपने किस बाब से सीखे थे? बाब सामिया, बाब सामिया से सीखे थे ना। तो ये उसके, अब इसकी एक दफा पूरा टेबल कंप्लीट हो गया, इसकी रिवीजन में करा देता हूं आपको। 4 बाब हैं। पहला बाब है फतहा, उसका वजन क्या है? फतहा यफ्तहू। फेल अमर उसका कैसे बनता है? इफ्ताह। दूसरा बाब है नसारा, बाब का नाम क्या है? वजन क्या है? नसारा यंसुरु। वजन जब भी मैं पूछूंगा आपने फेल माजी का पहला सीखा और फेल मुजारे का पहला सीखा बताना है आपने। ठीक है, फिर से शुरू करते हैं। पहला बाब कौन सा है? फतहा। बाब फतहा का वजन क्या है? हाँ, फतहा यफ्तहू दोनों बोलना है, याद रखें। बाब फतहा का वजन क्या है? दूसरे बाब का नाम क्या है? नसारा। बाब नसारा का वजन क्या है? नसारा यंसुरु। ठीक हो गया। तीसरा बाब का नाम क्या है? दराबा। बाब दराबा का वजन क्या है? दराबा यदरिबु। चौथा बाब उसका नाम बताएं। सामिया। वजन क्या है इसका? सामिया यस्माउ। ठीक है, तो अब जो मैंने आपको पेज 132 ऑनवर्ड जो बताए थे ना, अब आप देख सकते हैं इन सब के फेल अमर इसी तरह से बनेंगे। बाब फतह से फेल अमर किस तरह बनता है? इफ्ताह। बाब नसारा से फेल अमर कैसे बनेगा? उनसुर। ठीक है, और बाब दराबा से इदरिब। ठीक है, और बाब समिया से इस्मा। अब एक एक मिसाल ले लेते हैं। बाब फतह से एक फेल आपने पढ़ा हुआ है जाअला, इसका फेल अमर कैसे बनाएंगे? इजअल। ठीक है, बाब नसारा से आपने फेल पढ़ा हुआ है रज़ाका। बाब नसारा से आपने फेल पढ़ा हुआ है रज़ाका, इसका, हाँ, इसका अमर कैसे बनेगा? उर्ज़ुक। ठीक है, बाब दराबा से आपने कोई और फेल अभी नहीं पढ़ा है, मगर जैसे ज़लमा आ जाता है, चलें, ज़लमा गफारा। ठीक है, तो हाँ, इज़लिम, इग़फिर, अल्लाहुम्मा इग़फिरली पढ़ा है ना आपने, तो इग़फिर था ना जब उसको तोड़ा था तो। ठीक है, बाब समिया से आपने फेल पढ़ा है आमिला। ठीक है ना, एमल। बिल्कुल ठीक हो गया, आ गया ये, अल्हम्दुलिल्लाह। चले नुक्ते तालीम देख लें, सबक खत्म करते हैं। याद रखने के लिए जो हम काम करते हैं, पीछे लेसन में भी यही हमने बात की थी कि कोई रेफरेंस आयत हम रख लेते हैं, कोई हदीस का टुकड़ा, कोई और ऐसा लफ्ज जो आमतौर पे इस्तेमाल होता है, उसके लिए आप अपने भी बना सकते हैं। जो आयतें आपको याद है उसमें से कोई जानी पहचानी आयत। अब रेफरेंस के लिए कोई बहुत मुश्किल आयतें रख लेना जिसको आयत को याद करना ही मुश्किल हो जाए। ठीक है ना, इसलिए हाँ, हमने जो आसान आसान चीजें पढ़ी हैं इसीलिए रेफरेंस का रखा। इन की मिसाल हमने कर दिया इंशाअल्लाह, इन्ना की मिसाल हमने कर लिया इन्नल्लाह मा साबिरीन। ठीक है, इस तरीके से चले। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 17 के इख्तिताम पे 208 अल्फाज आप सीख चुके हैं। 50% का टारगेट हमारा अचीव हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी 3 लेसन बाकी हैं, तो इंशाल्लाह हम 40,000 को क्रॉस कर जाएंगे। आप लोगों ने क्या करना है? गर्दाने याद करते रहें, और ख़ास तौर से जो गर्दाने, अब फेल का पूरा टेबल मुकम्मल हो गया ना, तो अब अगली क्लास में जब आप आएंगे तो एक पूरा टेबल आपको आना चाहिए। ये फेल अमर के चारों पैटर्न, ठीक है ना, और फेल माजी और मुजारे। ठीक है, एक फाला की गर्दान हर बंदा यहाँ आकर के सुनाएगा, अभी से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, सही है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल बुनियादी। उसके बाद अगला स्टेप आएगा, फिर मैं कहूँगा कि नसारा की, दराबा की और समिया की गर्दान। ठीक है, ये अगला स्टेप होगा। तो अभी अगली क्लास के लिए आप लोग सब तैयार होकर के आए। हर बंदे ने इधर आके सुनाना है, पूरी
گردان فعلا کی. ٹھیک ہے, کہتے ہیں بہت تیزی سے بت سنانا ہے تو اس میں پھر اشارہ تو بندہ نہیں کر سکتے. آپ جی کر سکتے ہیں, آپ جتنی جلدی کر سکتے ہیں, فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتو فعلنا کر لیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے, آپ کے اوپر چھوڑ دو جس اسپیڈ سے آپ اس سے بھی ڈبل اسپیڈ سے کر سکتے ہیں, آ جائیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر کرنا ہے اشارے کے ساتھ ہے, اشارے کے بغیر نہیں کرنا ہے, بس یہ یاد رکھیں. ٹھیک ہو گیا, چلے جزاکم اللہ خیر. دعا کر لیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.